بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیٹھک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سارے دوست۔ اور ویسے تو خبریں بہت ہیں، لیکن جو خبر اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، جو کل بلکہ پچھلے 2-3 دن سے بڑا جس کا شور تھا، وہ عمران خان صاحب کا علاج کے غرض سے سپریم کورٹ جانا اور پھر وہاں سے احکامات جاری ہونے۔ ان احکامات کے اوپر بھی سوالات تھے۔ کل تک جو عدلیہ محبوس بھی تھی اور وہ ڈکٹیشن لینے والی عدلیہ تھی، اس کے بارے نیارے کر دیے گئے یا اس کی تعریف و توصیف ہونی شروع ہو گئی، جوڈیشری کی انڈیپینڈنس لوٹ آئی، اس طرح کے باتیں چل رہی تھیں۔ تو بہرحال وہ آرڈر ہو گیا۔ آرڈر ہونے کے بعد کل وہ 48 گھنٹے کا ٹائم تھا، تو کل وہ ختم ہونا تھے 48 گھنٹے، تو عمران خان صاحب کو پیش کر دیا گیا اور پھر صبح ان کو واپس اڈیالہ بھی بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی ہو گئی۔ یہ سارا معاملہ کیا تھا؟ محض اتفاق؟ یہ سرپرائز تھا گورنمنٹ کے لیے، یا پھر اس کے پیچھے پاکستان میں چونکہ اس طرح کے جو سیاسی واقعات ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو ریلیف ملتے ہیں وہ اتفاق نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ باقی جو عمران خان صاحب، ان کی بہن کے بقول وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مرسی جیسا سلوک میرے ساتھ کیا جا رہا ہے، مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے، یعنی قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، 10 ماہ کی مسلسل قید تنہائی ہے، اور وہ کیا معاملہ ہے، حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات کس سطح کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، کتنی گڑبڑ ہے، یا پھر واقعی کوئی ریلیف وغیرہ اس کے پیچھے بھی کوئی کہانی تھی۔ یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک قانون منظور ہوا تھا کل سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، اس سے پہلے کابینہ میں ہوا، وہ بہت خاموشی کے ساتھ آیا قانون، اور وہ ڈیو تھا 27ویں ترمیم کے بعد۔ وہ تھا فیلڈ مارشل صاحب جو CDF بنائے گئے ہیں، وہ جو عہدہ تخلیق کیا گیا ہے، اس کو اختیارات دینے سے متعلق وہ قوانین تھے۔ تو شاید پاکستان کی ہسٹری میں اتنا با اختیار جو ہے وہ کیا اس کو کہیں گے، آرمی چیف کبھی نہیں آیا، یعنی ایک روٹین والا آرمی چیف وہ کبھی نہیں آیا۔ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی ریاست میں آرمی چیف کا جو قد کاٹ، عہدہ اور جو اس کے اختیارات ہوتے ہیں ہمیشہ میٹر کرتے ہیں۔ تو یہ جو CDF والا عہدہ ہے، یہ پاکستان کی سیاست کے اوپر اور پاکستان کے ادارہ جاتی سطح کے اوپر بھی یہ کس طرح سے اس کا امپیکٹ ہوگا، یہ بھی ایک بات دیکھنے والی ہے۔ اور بھی کچھ 1-2 معاملات تھے۔ پنجاب والوں نے وہ انتخابات کروانے کا فیصلہ تو کیا ہوا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں وہ، لیکن وہ کوئی ڈی لمیٹیشن والا جو معاملہ تھا وہ کوئی تاریخ فکس نہیں ہو سکی اس کی۔ البتہ انتخابات وہ کہتے ہیں کہ ہم کروا دیں گے دسمبر میں، دسمبر تک، مرحلہ میں ہونے ہیں۔ تو یہ پنجاب حکومت کو یہ اچانک سے جو صوبائی حکومتوں کی جو کہہ لیں بلدیات کی محبت کیسے جاگ اٹھی ہے ایک دم سے، یہ بھی دیکھیں گے۔ اور پھر یہ جو مریم بی بی مل رہی ہیں اب اراکین اسمبلی سے، جن کو وہ جو مطلب وہ لفظ کیا ہوتا ہے، راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا تھا جن کو، وہ ان سے ملاقاتیں اب کیوں شروع ہو گئی ہیں تواتر کے ساتھ۔ تو یہ سارے حمزہ شہباز صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور بھی اس طرح کی چیزیں وہ ڈسکس کریں گے۔ تو پہلے عمران خان صاحب کی بات کریں۔ سر، صدر مرسی صاحب کا وہ حوالہ دے رہے ہیں۔ مجھے تو جو پریس کانفرنس میں سمجھ آئی ہے عظمیٰ بی بی کی پریس کانفرنس میں، وہ تو لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں عمران خان صاحب کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کچھ زیادہ ہی خراب لگ رہے ہیں۔ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ شاید کوئی بیچ بچاؤ کچھ چل رہا ہے۔ یہ بیچ بچاؤ والی جو بات آپ نے کہی نا عمران، یہ ان اصحاب کی خواہش ہو سکتی ہے جو ہفتے میں 5 دفعہ پاکستان کے کسی بڑے اہم سیاسی رہنما یا منصبدار کو یا تو مار دیتے ہیں، رات کو مارتے ہیں، صبح زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ عجیب کمبائزنی صحافت ہے۔ ہاں یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو خاص طور پہ بیرون ملک بیٹھے ہیں، فلاں بھی مر گیا، عمران خان صاحب کو کہہ دیا تھا، عمران خان صاحب کے بارے میں وہ جو صاحب انہوں نے وہ ٹپ والے بھائی جو ہیں شابری چپل والے، میں ایسے اس لیے نہیں لیتا کہ وہ میرا نام اس میں آتا ہے، اس لیے میں ان کا نام نہیں لیتا ہے۔ میرا بھی آتا ہے۔
اس کا مطلب یہ کہ میں اور آپ دونوں خطرناک کشتیوں کے سوار ہیں. اچھا, تو میرے بھائی معاملات عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے وہی ہیں جہاں وہ 9 مئی کے بعد تھے. کچھ لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے کہ یہ چیزیں بدل جائیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ چیزیں بدلنے کا مطلب ہوگا موجودہ بندوبست کا تبدیل ہو جانا. موجودہ بندوبست کے تبدیل ہونے میں اس کے جتنے فریق ہیں, بنیادی طور پہ تو وہ 3 ہیں, مسلم لیگ نواز ہے, پیپلز پارٹی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے. ان تینوں کا نقصان ہے. لہٰذا عمران خان صاحب کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا یہ جو جسے انہوں نے رعایت اور بہت بڑا بریک تھرو قرار دیا, اس کی کوئی اہمیت تھی. وہ ایک معمول کا معاملہ ہے اور عدالت نے اچھا کیا کہ یہ فیصلہ دیا. یہ قانون کے مطابق حق ہے, اگرچہ یہ سب شہریوں کو اسی طرح سے ملنا چاہیے. باقی جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا اور نہ ان کے پیچھے صحافی اصلاح سے دوڑتے ہیں. بالکل. اس ملک میں ایک عام شہری کے لیے انصاف کی توقع ولید میرے خیال میں نہ لوور جوڈیشری میں باقی رہ گئی ہے, نہ اپر جوڈیشری میں, سینئر جوڈیشری میں باقی رہ گئی ہے. تو ان بیچاروں کا بھی انصاف پہ کچھ حق ہے. اگر ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ مہنگے وکیل نہیں کر سکتے. میری تو یہی رائے ہے کہ صورتحال وہی ہیں, جو صاحب باہر ہیں ابھی وہ اپنا قیام مزید سمجھیں گے وہ وہی ہیں. صدر مرسی کا وہ بار بار ان کو لگ رہا ہے مجھے مار دیں گے شاید. عمران خان صاحب کو پاکستان کے اندر سے کبھی کوئی اپنی سیاست کے لیے مثال ملی نہیں ہے. مہاتیر سے لے کے اردوان تک, آپ کو یاد ہے ان کی اہلیہ نے جب انٹرویو غالباً دیا تھا ٹی وی کے لیے, تو اس میں مہاتیر محمد اور اردوان ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ شاہ فیصل کو اور یاسر عرفات کو بھی زندہ کر لیں. تو یہ ان کا اس ملک کے اندر سے, اس ملک کی سیاست سے, اس ملک کے سیاسی روایت سے کوئی تعلق چونکہ ہے نہیں. بھاگ کے مرسی کے پاس جاتے ہیں. مرسی کے بارے میں یہ معلوم ہے نا کہ وہ کون تھے, وہ اخوان المسلمون کے رہنما تھے, اور جب وہ اقتدار میں آئے ہیں تو انہوں نے جو اقدامات کیے اس سے ان کے ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہوئے تھے. فوج کو دوبارہ آنا پڑا. اگر ایک سیاسی رہنما کے 1 سال کے اقتدار کے نتیجے میں اس کے ملک میں جہاں فوجی اقتدار کی روایت اٹ گوز بیک ٹو سید چودھری ول بیئر می آؤٹ 1952 نجیب اور ناصر کے وقت تک واپس جاتی ہے, اس ملک میں یہ ناکامی ہے سیاسی قیادت کی. ہم اپنے ملک کی سیاسی قیادت کو بہت برا بھلا کہتے ہیں. ہمارے ملک کی سیاسی قیادت کو وہ تمام ہنر جانتی ہے اور جن کے ساتھ جو سروائیو کیا جاتا ہے اتنے ہاسٹائل کنڈیشنز میں, اتنے تنگ حالات میں. باقی باتیں اس پہ میرا بھائی نور اللہ کہے گا. چلیں وہاں وہ تو پھر وہ کریں گے. سعید چوئی صاحب, یہ جو توہین عدالت حکومت کی طرف سے ہوئی ایک بات, دوسری یہ کہ جو تاثر ملا ہے آپ کو پریس کانفرنس سے وہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے اور آپ کو انجام کیا نظر آ رہا ہے اس ساری صورتحال کا؟ یہ دیکھیں جی, جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آرڈر آیا نا 18 اگست کو, دیکھیں جی 20 تک 2 دن کے اندر اندر ان کو ہسپتال شفٹ کیا جائے. اس میں یہ تو نہیں لکھا گیا تھا کہ جناب ان کو داخل کروایا جائے اور 16 سپتمبر جو نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے وہاں تک جناب ان کو, ایسا کوئی آرڈر نہیں تھا. میں نے پہلے دن ہی یہ عرض کر دیا تھا, میرا وہ ایکس پہ ہے, میری پوسٹ جو ہے وہ موجود ہے. جناب ایسا آرڈر ہو ہی نہیں سکتا کہ فلاں تاریخ تک کسی کو رکھا جائے. پہلی بات وہ انہوں نے, اگر ڈاکٹر کے بعد اگر پولیس والا, عام پولیس والا کسی کو لے کے جاتا ہے نا, کسی حوالاتی کو پکڑ کے لے جاتا ہے ہاسپٹل, تو پھر وہ ہاسپٹل انتظامیہ کی متعلقہ ڈاکٹر کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ سمجھے, اگر جناب اس کو داخل کرنا ہے, پولیس والا جو مرضی کر لے وہ واپس نہیں لے کے جا سکتا. صحیح. اور اگر وہ ہاسپٹل والے کہتے ہیں جناب اس کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پولیس والا جو مرضی کر لے اس کو ہاسپٹل میں نہیں رکھا جا سکتا. صحیح. یہ تو سیدھی سی بات ہے. اگر ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ جناب اس کو آپ کر لیں, داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے علاج کے لیے, تو اوکے ٹھیک ہے نا, تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس کی. اور دوسری بات یہ ہے جو توہین عدالت کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ آرڈر تھا کہ جناب شفا انٹرنیشنل, پہلی بات تو یہ ہے کہ ججمنٹ جو ہے نا اس میں بھی کئی ایک سکم ہے. ٹھیک, سیدھی سی بات ہے. جب بینچ بنا تھا نا شاہد صاحب کی سربراہی میں, تو اس وقت بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ آپ کہہ لیں کہ جناب یہ تسلسل ہے گڈ ٹو سی یو والا,
وہ جو ججز لے کے گئے تھے نا یہ سپریم کورٹ میں مرحلہ وار ان کی جناب اپائنٹمنٹ اور ڈیٹ آف برتھ سارے حساب لگا کے جناب اب اس کے بعد جناب یہ بھی چیف جسٹس بننے والوں میں سے تھے. ہاں اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب آئیں گے, اس کے بعد جناب یحییٰ افریدی آئے گا, اس کے بعد فلاں آئے گا, اس کے بعد عائشہ ملک آئیں گی, پھر عائشہ ملک کے بعد شہاد وید صاحب آئیں گے. یہ چوتھے نمبر پہ تھے لاہور ہائی کورٹ کے. ہاں پہلے جو 28 جولائی کو اجلاس ہوا تھا جس سال ان کا وہ تقرر ہوا ہے, تو اس وقت ان کا نام جو مسترد ہو گیا تھا. ہاں ٹھیک ہے. قاضی فائز حسن نے ان کے خلاف ووٹ دیا, منصور علی شاہ صاحب نے ووٹ دیا, اختر حسین صاحب جو ہیں اس وقت پاکستان بار کونسل کے ممبر تھے, انہوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا. یہ دونوں جو کیا نام ہے اس کا, ہمارے وزیر قانون صاحب, ہاں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, اشتر صاحب اٹارنی جنرل صاحب, پھر یہ ان کو بندیال کو ملتے ہیں. پھر یہ تو ریکارڈ پہ بات ہے, وہ آدم ذر طارق معذرت بھی کر چکا ہوا ہے ہاں دو ناموں کے اوپر, یہ اور حسن اظہر رضوی والا جو معاملہ, دو جج تھے نا جونیئر. جی جی. پھر جناب اس کے بعد نومبر میں اسی سال اجلاس ہوا, اس میں جناب دوبارہ ان کو پھر جناب وہ وہاں سے کہا گیا, باجوہ صاحب تھے اس وقت, جناب ٹھیک ہے گا تو ٹینشن نہ لو, وہ بالکل سیدھا ہو جائے گا کام. اور یہ آدم ذر طارق صاحب بڑے خوش تھے, وہ بندیال تھے, وہ اپنے وہی کام کری جا رہے تھے نا مسلسل. پھر جناب ان کا تقرر ہو گیا, قاضی صاحب نے خط بھی لکھا کہ جناب جو مسترد نام ہو جائے جوڈیشل کمیشن میں اس کو دوبارہ زیر غور نہیں لایا جا سکتا. تو بندیال صاحب نے کہا نہیں یار یہ چکر نہیں ہے, یہ ڈیفر ہوا تھا, مسترد نہیں ہوا تھا, پہلے ریجیکٹ نہیں ہوا تھا. حالانکہ جو اگر ووٹنگ کی جو اعداد و شمار دیکھے تو میرا خیال ریجیکٹڈ تھا, ٹھیک ہے نا. اب جو ججمنٹ اس میں یہ نواز شریف جب بیمار تھے ان کی مثال دیتے ہیں, وہ اتفاق اسپتال میں بھی رکھا جا سکتا تھا نا ان کو, لیکن کیونکہ وہ قیدی تھے تو سرکاری اسپتال میں. لیکن پھر باہر نہیں چلے گئے تھے نا, وہ باہر ایسے تھوڑا گئے تھے, ضمانت میں گئے تھے, ہائی کورٹ کی اجازت سے گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا جب کیس تھا, وہ پلیٹلیٹس جب گرنے لگ گئے تھے, تو پھر اطہر منیلا چیف جسٹس اسلام آباد, انہوں نے جناب ان کی بیل لی تھی, اور ساتھ یہ لکھا تھا جناب جس صوبے کی جیل میں قیدی ہو نا اس صوبے کے پاس بھی اختیار ہے, انہوں نے کوئی دفعہ لکھی تھی اس میں, وہ بھی اس کو ضمانت پہ رہا کر سکتی ہے حکومت. پھر جب یہ علی باقر نجوی کے پاس کیس آیا تھا, انہوں نے پھر ECL میں نام ڈال دیا, اور پھر کہا کہ جب جتنے پیسوں کا الزام ہے وہ اتنے پیسے جمع کروائیں, بانڈ کی بات کی تھی, اس کو انہوں نے چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ نے پھر 4 ہفتے کے لیے ان کو وہ ضمانت دے کے, اور پنجاب حکومت نے بھی ان کو ضمانت دی تھی. اسی لیے ان کی جو رپورٹیں آتی تھی نا وہاں, وہ آرڈر تھا اس میں کہ جناب وہ سبمٹ کی جائیں وقتاً فوقتاً پنجاب حکومت کو, صحیح, تاکہ وہ ان کی ضمانت تصحیح والا جو معاملہ پنجاب حکومت کے کھاتے میں بڑھ گیا تھا نا بالکل اس وقت, وہ تو اس طریقے سے گئے, بورڈ نے یہ اب پنجاب حکومت انہی کی تھی, اور جو لوگ حکمران تھے یا طاقتور تھے ان کی باقاعدہ ٹانگیں کانپ رہی تھی. اچھا ہاں, خدشات میں وہ باقاعدہ ہاں کہ یہ خدان خواستہ کو چھو نہ جائے. ہاں یہ اور بورڈ بنا, پھر ان کے اپنے جو پسندیدہ فیصل کیا نام ہے اس کو جو شوکت خانہ والا ہے, اس کو فیصل سلطان صاحب, یاسمین راشد نگرانی, ڈاکٹر شمسی تھے وہ کراچی سے, فوت ہو گئے میرے خیال میں, ہاں جی, ان کی بھی انکوائری بعد میں کرواتا رہو. دیکھیں جی آپ دیکھیں گے, وہ تو بورڈ نے کہا تھا پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا اس کا, تو یہ اس کو تو بورڈ نے کہا ہی نہیں. ایسی بات, بورڈ بنا ہے ان کا بھی, بورڈ بنتا رہا ہے, پہلے بھی بورڈ نے ہی ان کا وہ معائنہ کیا تھا نا, سارا کچھ ہوا تھا. اب جیل ڈاکٹر لکھے گا جناب اس کا علاج نہیں ہو سکتا, تو پھر یہ نا ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ توہین عدالت کا اس میں کوئی پہلو نہیں. جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کے 2 احکامات کے 2 حصے ہیں. ایک تو 10 حکم ہے جو عمران خان کو وہاں لے جانا یہ والا, اور دوسرے وہ ان کے لیے ہیں, پی ٹی آئی والوں کے لیے, ان کے رشتہ داروں کے لیے, فیملی کے لیے, عمران خان کے لیے کہ جناب آپ نے کوئی خپ شپ نہیں ڈالنی, اس کی بیماری کو اور جو جیل وہاں لے جانے کو آپ نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا. وہاں شفا انٹرنیشنل کی حدود میں کوئی ہجوم اکٹھا نہیں ہونے دینا آپ نے, وہ سارا کچھ ہی ہوا. اب انہوں نے جو بہانہ بنایا ہے وہاں, اگر اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم بڑی سختی کے ساتھ اس کو دیکھیں گے, اگر ایسا ہوا تو اس کی سہولیات واپس لی جا سکتی ہیں, حکومت لے سکتی ہے, نہیں حکومت نہیں, اچھا واپس لی جا سکتی ہیں. اوکے, واپس لے جانے کے لیے انہوں نے آگے میکنزم دیا تھا کہ جناب اگر
وہ حکومت وائلیشن کرتی ہے تو یہ درخواست دیں گے, اگر یہ وائلیشن کرتے ہیں تو حکومت جو ہے وہ مناسب انداز میں ایک درخواست فائل کر سکتی ہے. ویسے اب نظر ثانی انہوں نے فائل کر دی ہوئی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا, دیکھتے ہیں. ہاں سر یہ بتائیں کہ آپ کو لگ نہیں رہا کہ کم خراب ہو گیا ہے؟ اچھے بڑے لوگوں کو امید ہو گئی تھی کہ یہ پیچھے بیہائنڈ دا سین جو ہے پردے کے پیچھے کچھ چل رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تھا, کوئی عین ٹائم پہ کوئی کام خراب ہوا ہے, یا پھر یہ سارا جو مرضی کا کام کرنے یا جو سٹیج کی گئی تھی ساری چیزیں, یہ کسی خاص ٹارگٹ کے لیے یا کسی کو کچھ اچیو کرنا تھا, ہو گیا؟ اچھا, اس میں دو تین چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو خبروں میں رہنے کا ڈھنگ آتا ہے, ہنر ہے ان کے پاس. ان کو پتا ہے آپ کو 24 گھنٹے ٹی وی سکرینیں ان کے لیے رہی ہیں, وہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے. وہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں, اس کے مطابق پھر ان کا باہر جو میڈیا ہے وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے, بڑی توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں لوگوں کو. تو اس طرح کر کے دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ میں عمران خان کے اسپیشل ٹریٹمنٹ کے خلاف نہیں ہوں. ٹھیک, وہ نیشنل لیول کا ایک لیڈر ہے, اس کی بہت پاکستان میں مقبولیت ہے, اور اس کی مقبولیت کو چیلنج کرنے کے لیے کسی لیڈر کو اپنا منوانا پڑے گا انفرادی طور پر. صحیح. اب اس میں خامیاں کتنی ہیں, غلطیاں کتنی ہیں نظریاتی طور پر, سیاسی طور پر, یہ الگ بات ہے. لیکن بہرحال وہ پاکستان کی موجودہ جتنی لیڈرشپ ہے اس ساری کے لیے ایک چیلنج ہے. اس لیے اس کو اگر استحقاق یہ ملتا ہے تو اس سے پہلے بھی بہت سے لیڈروں کو یہ ملتا رہا ہے. عمران خان کو ملنا چاہیے, بالکل ملنا چاہیے, کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ والی بات نہیں. اور اسپیشل ٹریٹمنٹ تو یہاں پاکستان میں کسی گاؤں کا نمبردار ہو وہ بھی لے لیتا ہے. آپ دیکھیں کتنا ملتا ہے لوگوں کو. تو پھر جو ہمارا ویسے ہی جو ہماری جو وہ جن کو یعنی وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ پرزنر اور ایک کنوکٹڈ پرسن ہونے کے باوجود اس کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. بالکل کوئی شک نہیں اس میں, اس لیے کہ وہ ایک انٹرنیشنل فگر ہے, پاکستان کی مطلب بڑی فگر ہے, اس کو ملنا چاہیے. اگر اس کو کہیں نقصان ہو جاتا ہے ان کو, ہاں بالکل, آپ اگر ان کو کہیں خدا نخواستہ کہیں واقعتاً نقصان ہو جاتا ہے تو پھر یہ پاکستان کے لیے ایک مسئلہ بنے گا. آپ دیکھیں کہ امریکی کانگریس سے اگر کوئی قرارداد پاس ہوتی ہے تو عام پاکستانی کے لیے ہوتی ہے, اس لیے عمران خان کے لیے ہوتی ہے. اچھا, اسی طرح سے بی بی بینظیر بھٹو تھیں, وہ بھی جب کبھی جیل میں تھیں تو ان کو بھی اس طرح کئی مواقع پہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ملا اور ان کے لیے دیا گیا. نواز شریف صاحب کو بھی ملا, شہباز شریف صاحب کو بھی ملا, زرداری صاحب کو بھی ملا. تو یہ کوئی نئی مثال نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ تو اس سے تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس طرف سعید چودھری صاحب نے اشارہ کیا وہ مجھے لگتا ہے گڈ ٹو سی یو والا ایک جو ہم نے جو سین دیکھے ہیں پاکستان میں, یہ ہماری عدلیہ ہی تھی جس نے ایسا کیا تھا. اب یہ جو فیصلہ جس طرح سے ہوا, جتنے لاڈ پیار میں ہوا, جتنا کچھ اس میں دیا گیا, جیسے جیسے دیا گیا ہے, اس میں مجھے بحیثیت ایک شہری کے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ جناب دیکھیں جو جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں, جو کچھ کہہ رہے ہیں, آپ حکومت پر بھی کچھ یقین کریں نا. آپ یہ آرڈر تو نہ کریں کہ جی فلاں ہاسپٹل میں فلاں لوگ بورڈ میں بیٹھیں گے, اس کا مطلب ہے باقی لوگوں پر آپ کا ٹرسٹ نہیں ہے. سو اداروں کو یا ہماری معزز عدلیہ کو جب وہ فیصلے دیتے ہیں تو تھوڑا سا, کیونکہ بیک گراؤنڈ ہمارا کافی زیادہ مشکوک ہے, تو اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں سوچنا چاہیے کہ ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ سیاست نکل آتی ہے. اگر ان کا نہیں بھی مقصد تھا ایسا, تو کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یار یہ کیا کوئی ڈھیل ہے, کیا مسئلہ ہے. اس کے فائن پرنٹ سے یہ شائبہ ہو رہا ہے. ہاں یہ شائبہ ہوا. اور اچھا پھر یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ان میں معاملات طے ہوتے رہتے ہیں, اور کئی بار ہم نے پہلے بھی دیکھا. اب بھی اس سے پی ٹی آئی نے فوری طور پر جو ایک ماحول پیدا کیا ہے نا, وہ یہی تاثر جو پیدا کیا وہ یہی پیدا کیا کہ بھی معاملہ ساڈے تے طے ہو گئے ہیں, باقی کھڈے لائے. تو وہ جو چیزیں ہیں, ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے پی ایم نے کچھ ابھی 2 دن پہلے قومی اسمبلی میں بھی کہا کہ جناب یہ آپ کچھ کر لیں, اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. ڈائلاگ کی بات کی انہوں نے, اچکزئی صاحب نے بات کی, جو گوہر صاحب ہیں, بڑی ملاقاتیں رہی, انہوں نے بھی کی. اس ساری صورتحال نے ایک نئی بے یقینی پیدا کی ہے. میں پازیٹیوٹی کی بات نہیں کر رہا, پازیٹیو ہونا چاہیے تھا اس سارے عمل کو. اس سارے عمل نے پازیٹیو کم ہوا ہے, اس میں بے یقینی یا غیر یقینی کا ایلیمنٹ زیادہ نمایاں ہو گیا. صحیح.
پورے ملک میں آپ کسی سے بھی پوچھیں گے وہ کہے گا جی حکومت جانا لیے بازی ان کا دن کے پورے ہو گئے، اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی. تو یہ عدلیہ کو جب فیصلہ دیتی ہے، عدلیہ کو کچھ چیزوں کو اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عدلیہ جب بھی کوئی فیصلہ دیتی ہے سیاسی معاملات میں یا کسی سیاسی شخصیت کے بارے میں، تو پھر وہاں شکوک و شبہات، نہ غلط بھی بات ہو تو شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس بارے میں کورٹ کو یہ ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے. باقی جو چیزیں ہیں نا، یہ جو مرسی والی وہ مثال دیتے ہیں، وجاہت صاحب نے تو بات مختصر سی سمیٹ دی. اصل میں مرسی کا تعلق جیسے اخوان المسلمین سے انہوں نے بتایا ہے، عمران خان کا بھی جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں دو شخصیات، ایک شخصیت اور ایک جماعت، ان کا بڑا رول ہے. ایک یہ بھی ضیاء الحق کے پسندیدہ تھے، ضیاء الحق بھی اخوان المسلمین سے متاثر تھے، تھے، اور جماعت اسلامی بھی اخوان المسلمین کی ہی ایک برانڈ ہے. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی برانچ نہیں ہے، لیکن یہ اپنا تعلق جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان سے ہمیشہ جوڑتے رہے. آج بھی جو اخوان کے رہنما تھے جماعت اسلامی کی وغیرہ تقریبات میں آتے رہے، اور اخوان کی جو لیڈرشپ تھی، اخوان کی جو جن لوگوں نے ایجپٹ میں، جن لوگوں نے ایون انڈونیشیا میں جن لوگوں نے اخوان کو فروغ دیا، وہ جماعت اسلامی کے ہیرو رہے. تو عمران خان بھی ایک ٹائم پہ جماعت اسلامی کے بھی ہیرو تھے. تو وہ انہوں نے جس شخصیت کو اپنے لیے ریزمبلنس کے لیے، مماثلت کے لیے چنا، وہ اسی بندے کو ہی چنا جو ان کے کہیں مکتب فکر کا تھا. ٹھیک. اچھا، باقی جو مرسی والا معاملہ ہے، مرسی کا یہ ہوا تھا کہ وہ اقتدار میں آئے. اچھا، ان کی پارٹی کا نام کیا تھا؟ مرسی کی پارٹی کا نام تھا فریڈم جسٹس پارٹی. عمران خان کی پارٹی کا نام کیا ہے؟ جسٹس پارٹی. مطلب یہ وہ تحریک انصاف ہی ہے، مرسی کی بھی تحریک انصاف ہی تھی. سو یہ چیز بھی ہے. پھر مرسی بھی یہ اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے کہ وہ بالادست قوتوں کے خلاف، فوج کے خلاف، اس وہاں کی جو تھی ان کے خلاف ایک تبدیلی کی علامت ہے. ان کا نعرہ بھی تبدیلی کا تھا، عمران کا نعرہ بھی تبدیلی کا تھا. وہ 1 سال حکومت کی مرسی نے. اچھا، کیریئر بھی دونوں کا تقریباً ایک ٹائم پہ شروع ہوا. عمران کا 2002 میں کے الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا، مرسی نے 2000 کے الیکشن میں لیا تھا، 97 میں، پھر 2002 کے الیکشن میں، مرسی نے 2000 میں حصہ لیا تھا الیکشن میں. اچھا، اور اس کے بعد پھر ان کی حکومت 1 سال رہی. ہاں، مرسی کو فوج نے فارغ کیا، مرسی کو فوج نے فارغ کیا. عمران خان کو جو فارغ کیا یہ عدم اعتماد نے فارغ کیا. دونوں میں فرق یہ ہے، ایک بندہ پارلیمنٹ کے تھرو فارغ ہوا، ایک فوج کے تھرو ہوا. سو یہ چیزیں کچھ ہیں، کچھ چیزیں جن کو وہ اپنے لیے سمجھتے ہیں، کیونکہ ہیرو آپ نے بنائے ہوتے ہیں نا اپنے سامنے کہ فلاں شخص میرا ہیرو ہے، تو اسی کی پھر مثال دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب جو کچھ بھی ہے، اب میرا نہیں خدشہ ان کا آپ کو ٹھیک لگتا ہے کہ ہے؟ نہیں، مجھے خدشہ تو ان کا ظاہر ہے کہ ایک بندے نے خدشے کا اظہار کیا نا، یہ خدشہ نہیں ہے، یہ فیئر ہے. یہ خدشہ نہیں ہے، خوف، یہ خوف ہے. خوف جب ہوتا ہے نا تو خوف میں انسان پھر کئی بہم اس کو لے جاتے ہیں. وہ کبھی ایک طرف سوچتا ہے، کبھی دوسری طرف سوچتا ہے. آپ دیکھیں نا، پھر پی ٹی آئی جو ہے نا، اس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ بعض اوقات دوسرے ملکوں کی اپنے اوپر مثال لے آتے ہیں. مثال کے طور پہ 9 مئی کیوں کیا تھا؟ 9 مئی اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ ترکی میں کیا ہوا، 15 جولائی ترکی میں کیا ہوا تھا جی، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا. اچھا، اب ترکی میں بھی جس مائنڈ سیٹ کی حکومت ہے وہ بھی اخوان، ترکی میں بھی جس مائنڈ سیٹ کی حکومت ہے جو اردگان ہے یہ بھی اخوان ہے. اخوان اس کا اردگان کا جو مخالف تھا گولن جو تھا، گولن بھی اخوان تھا. سو وہاں پہ جو اکٹھے ہی تھے، تو وہاں پہ جو مذہبی ایلیمنٹ جو ہے یہ ان ملکوں میں یہ اخوان کا ہے. ترکی ہو، قطر ہو، ایجپٹ ہو، یہ ملک ایسے ہیں جو اخوان سے متاثر ہیں. اور پاکستان میں بھی اخوان سے متاثر جو لوگ ہیں ان میں سے یہ ہے. باقی یہ کوئی ایسی بات نہیں، پاکستان میں اس طرح کا جو مجھے ایسا معاملہ نظر نہیں آ رہا. جو کچھ عمران خان نے سوچا ہے، اگر جس سوچ کا انہوں نے فیئر کا اظہار کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ عملی طور پر ایسی بات ہے. صحیح. چاہیے صرف ایک پروڈیوسر صاحب کی اجازت سے میں ایک منٹ لوں گا. پروڈیوسر صاحب نے اشارہ نہیں کرنا. ہاں، یہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا نا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے. عمران خان نے خود اسلام آباد میں لکھ کر یہ دیا ہوا ہے. ان کے درمیان 28/3/2024 کو ایک معاہدہ ہوا تھا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے درمیان عدالت کے اندر اور عمران خان کے درمیان، یعنی قیدی اور جو جیل والے ہیں، جیل حکام، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو رہا ہے کہ ملاقاتیں کیسے ہونی ہیں.
अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है ना मुलाकातें करवाएं, और बेटों के साथ हफ्ते में 2 दफा करवाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उसने प्रेयर की थी, जिसके खिलाफ ये गए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो ना सिर्फ उसको मुकम्मल तौर पे माना गया, बल्कि उससे बढ़ के भी कि बेटों के 2 दफा। अब ये मैं आपको भेज भी दूंगा, आप स्क्रीन पे दिखा भी सकेंगे। उसमें ये लिखा हुआ है, जो सेकंड लास्ट है ना पैराग्राफ, जी, कि जनाब पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 जड़े ना, वो मुकम्मल तौर पे उन पर अमल दरामद हो, वो एप्लीकेबल होंगे मुकम्मल तौर पर। बाकी जो भी बात उसमें ये है कि जनाब सियासी मुलाकातें तो हो ही नहीं सकती। हाँ, और ये इसी वजह से इसके ऊपर, इनके ऊपर जो बंदे, तो इन्हें अदालत क्यों नहीं लगती? अदालत हुक्म जारी करते हैं मुलाकात करवाएं। हाँ, वो ये इसकी बुनियाद पे जनाब इसने तो खुद लिख के दिया हुआ है, तो इन्हें अदालत कहाँ से आ गई? सही, ठीक है ना, मैं अभी आपको भेज देता हूँ। हाँ, ये अच्छा है ये। जी जी, देखिए, एक तो जगह मेरा ना ये मनसब है और एहतराम के तकाज़े अपनी जगह पे हैं। मैं भाई खालिद फारूकी के साथ इख्तलाफ नहीं कर सकता, इशारा या निशानदही कर सकता। आपको याद है कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की वजारत उज़्मा में वो ख़त लिखने का मामला आया था, एनआर अमल दरामद केस, वो स्विस अकाउंट्स वाला, और उसमें ये कहा गया था कि सदर को, सिटिंग सदर को इस्तिस्ना हासिल है। तो हमारे मुल्क में जो लुगत हाय हिजाजी के कानून फ़कीहाने शहर हैं, जैसे ये मुर्सी को निकाल लाए हैं ना, वो उससे भी पीछे चले गए थे। मैं भाई नूरुल्लाह के अहकामात की रोशनी में उसकी तफसील में नहीं जा रहा है। हाँ, मुझे याद है, वो याद है ना, याद है। लिहाजा मैं भाई, लेकिन तब नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि भाई इस्तिस्ना के पीछे छुपते क्यों हो? इस्तिस्ना आइन में अगर दिया गया है तो नवाज शरीफ साहब का ये कॉल भी गलत था। हाँ, असी उदों भी कहते सी गलत है, वो गलत था। अच्छा, ये सर ये बताएं वलीद साहब, केस था कि खान साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत शदीद ख़राब है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो केस ही ख़त्म कर दिया उस्मा बीबी ने। उन्होंने किया माशाल्लाह फिट, और ब्लड प्रेशर 120/80, और आँख का मसला था वो भी ठीक हो गया। अब बहनों ने तो कभी भी नहीं माना कि हमारा भाई बीमार है। हाँ, वो जब खबरें पहले भी देती रही, हमारा भाई खराब है, हमारा पहले भी कहती रही। हाँ, लोहे का बना हुआ है, लेकिन स्पोर्ट्समैन है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही, या खैर वो मैं ही करना समझ के, एक मोटा सा सवाल है कि अब ये तहरीक या ये जितना भी रिलीफ लेना चाह रहे थे, एक कहें कि उन्होंने करबला वाला सीन बनाया हुआ था, अल्लाह माफ़ करे, कि जी कि बड़ा जुल्म हो गया, तो वो अब किस विकेट के ऊपर खेलेंगे? अब देखें, एक तो ये जो सेहत के मामलात के ऊपर सेहत के मामलात के ऊपर तो तजादात चलते रहे। हाँ, जैसे जो सब कह रहे हैं कि बहनें जो हैं वो ये कहती नहीं वो माशाल्लाह ठीक ठाक हैं, लेकिन उनके जो चाहने वाले हाँ, यूट्यूबर्स या ऐसे लोग हैं, वो डाल पार्टी के लोग, उन्होंने देखा जी वो नहीं है, मैंने 2 जर्नलों ने दसिया वो नहीं है, बाहर बैठे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कि उनकी डेथ हो चुकी है। हाँ, अल्लाह रहम करे, मुंह करे देखें बोल दे जड़ा ना, हौसला नहीं पैंदा वो यार। कह रहे हैं मुझे 4 लोगों ने बताया। हाँ, यानी इस तरह की बातें जो हैं वो पीटीए के लोग, यानी अगर कोई बात कर रहा है तो सेहत याबी की बात अगर करेंगे आम लोगों से तो वो शक करेगा, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। अगर आप कहेंगे ना सेहत बड़ी ख़राब है, हाँ है, ख़राब होएगी लाजमी। हाँ, यानी कि उनको उनकी बहनों पे भी यकीन नहीं है। हाँ, इस तरह के मामला था। दूसरा ये कि जो ये सारा ड्रॉप सीन हुआ सारा एकदम से हाइप, और फिर उसके बाद और हाइप, और देखो जिन्होंने खेड़िया कैसे, हाँ। वो फैसल सुल्तान ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਉਧਰ ਪਿੰਸ, ਤੇ ਉਸ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ, ਔਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ੀ ਬੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। जो सुप्रीम कोर्ट का खुद आर्डर है ना, वो थोड़े आर्डर की वायलेशन हो रही थी जनाब, देखो तो थी जनाब वो। और वो जो हाइप पे जाते हैं, जब आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो बस आसमान को छू लेते हैं। उधर आप देखें जुल्फी बुखारी ने इंटरव्यू दे दिया रॉयटर्स को, और उसमें इस तरह की बात उन्होंने की है कि इमरान खान कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं। अच्छा, ये भी मुझे लगता है
کچھ لوگ کہتے ہیں, میں بات آپ کی بڑھا رہا ہوں, کہ جی کہ فوج کے ساتھ تو اس نے آ کے کیا کر لینا ہے, تو وہ آئے گا تو پھر جنہوں نے نال کرنا انہیں وہ تمہیں پتہ ہی کنہیں نال کرنا ہے, تو تسی کیوں نہیں ٹھیک ہوندے. یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک میسیجنگ یہ تھی, بھی ایک بات کہنے کا ڈھنگ ہے کہ لیکن یہ ان کو سوچنا چاہیے جو معید پیرزادہ اور وسیم سعید صاحب آپ کا نام آیا, معذرت خواہ, اس طرح کے لوگوں کو بناتے ہیں, یہ صافی نہیں ہیں, یہ پیراشوٹرز ہیں. جی جی, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کہیں گے. ہاں, یعنی جو ان کی سب سے بڑا اختلاف ہے, جیل میں بیٹھ کے اسٹیٹمنٹس دیتے رہے ہاں, کہ فیلڈ مارشل یا فیلڈ مارشل مطلب ایڈی خوف ہو رہا, ڈائریکٹ ہاں سب کچھ کہا انہوں نے. کیمروں کی طرف منہ کر کر کے پیغام دیتے رہے. تو اتنی وہ ایکسائٹیڈ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ بات بننے لگی ہے, اور یہ ایسی اوتھینٹسٹی سے انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جیسے جیل میں ان سے رابطہ ہوا ہے جلوے بخاری سے, اور انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ میں کچھ نہیں کہوں گا. عجیب بات ہے یہ, یعنی وہاں بیٹھے اتنے بڑے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ وہ انٹرویو دے رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے, اور ان کے نالج میں ہے اور ان کو ساری انفارمیشن ہے. شیڈی کریکٹر ہے یار. یار وہ میں نے شہباز گل کی بات سنی, کیونکہ یہ ساری باتیں جتنی میں نے اب تک کہی ہیں میرا خیال ہے ایسا ہوا ہوگا. اچھا, ایک بندہ شہباز گل نے, اچھا ایک سر ان کے ایک یوٹیوبر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو میں آپ بتا رہا ہوں اس کی شہباز گل نے بھی تصدیق کی ہے. بس یہ حال ہے یار ان کا ایک دوسرے کا. اور ایک نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ پوری جماعت جو اقتدار والی ہے ان کے منہ پہ چماٹا ہی ہے. ہاں جی بالکل, تمانچہ ہی. ہاں زبان جو ہے وہ ان کی اسٹرینتھ نہیں, تہذیب والی زبان ان کی اسٹرینتھ نہیں. بالکل ایسے ہی, یعنی اس ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ جی یہ تو اور بعد میں کہا کہ نہیں وہ تو خان صاحب آپ ہی کہتے سر میں ٹھیک ہے میں نہیں جانا, میں کیوں جاؤں. کیسے جشن آتش بازیاں, اچھا وہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں یہ کہہ کے آئی ہے اور آرڈر ہے کہ نا تسی انہوں سیاسی مقاصد لیے استعمال نہیں کرنا. اور لاہور میں یہ لاہور کے صدر اکرم عثمان صاحب وہ واگا ٹاؤن میں جناب وہ جشن منانے کے لیے اکٹھے ہو گئے. میں اس سے مجھے نا ایک جملہ یاد آ رہا ہے, وہ ہمارے مزمل سور وردی صاحب نے یہ بات کہی تھی, آدھی ان کی بات ہے آدھی مجھے ذہن میں آ گئی. انہوں نے کہا کہ یہ عجیب لیڈر اور عجیب قوم ہے, لیڈر بیمار ہویا مٹھائیاں کھا رہے ہیں. اچھا آج انہوں نے کہا ہے ان کی بہن نے کہ جی وہ بالکل فٹ تھے, سارے ماتم افسوس کر رہے ہیں. میاں داؤد سارے دوست نے ایڈوکیٹ انہوں نے کہا ہے کہ اچھا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ فٹ ہے. فٹ ہے. ویسے تو ایسے بہن دنیا بھر میں بہنوں نے اپنے بھائی کو کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ فٹ ہیں گے. تو یہ ان کا حال ہے. تو سر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑا متکا لگیا رہے گا, وہ لگا ہوا ہے. ابھی تک تو کوئی ایسے سائنس تھے نہیں. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں پھر کی سی اے میں سمجھاؤ پھر کی ہوا سارا کچھ کی ہے جو کچھ ہوا ہے یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ہوا ہے. تسی جدھر جانا نا بات آپ وہ جی سر میں کہ تسی جدھر جانا بات چل جانا پہلے یہ گل پوری کر. ٹھیک ہے سر. وانس ان اے وائل ایک اسپار آف دا مومنٹ, یہ مومنٹ کریٹ ہوئی ہے, ویسے ہی ہوگا, کریٹ ہو گئی. ویسے نہیں ہوئی, سرکار کہیں کچھ اور ہو رہا. نہیں یہ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں ہو سکتا. میرا اپنا خیال ہے حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. میں آپ کو بتاؤں حکومت نے ذمہ داری پوری کی ہے. ہر میں نے جس پہلے عمران خان کے لیے کہا نا, ایک پریشر آتا ہے بعض اوقات, باہر سے ایک رائے آتی ہے کہ جی یہ کام بھی کر لے, ایک بندہ بیمار ہے اس کو دکھا لے. اچھا کیا حکومت نے, بڑا اچھا کیا. ہاں نہیں ٹھیک ہے, انہوں نے لے گئے جا کے چیک اپ ہو گیا, سب لوگ کہہ رہے ہیں نہیں, اب خود مان رہے ہیں نہیں وہ کوئی بیماری نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. صحیح ٹھیک ہے, بالکل ان کی بات صحیح ہے کہ باہر سے بھی پریشر آ رہا تھا کہ وہ بڑے سخت بیمار ہیں, ان کا علاج نہیں ہو پا رہا. ایسی ایسی اسٹیٹمنٹس آئیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں کہہ رہے کہ انٹرنیشنل پرسنالٹیز جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں پریشر آ رہا ہے گورنمنٹ کے اوپر. تو واضح ہو گیا, مطلب میں نے اب کہہ رہی ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک ہیں, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, کیس ہی ختم ہو گیا نا. کیس ان کا یہ والا کیس اب انہوں نے بیماری والا کیس اے پھر عظما بی بی نال کدے ہے جے کیس ختم کرنا سی تے لوے تے صحیح سٹ تے جڑی عظما بی بی نے ماری نا, پھر انہوں نے کہا فٹ ہے ماشاءاللہ کوئی چکر نہیں. ان کو نیا کیس کوائن کرنا پڑے گا, ہاں یعنی بنانا ہاں, پڑے پھر 6 مہینے لگیں. میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو پی ٹی آئی کی بہت زیادہ لیڈرشپ کو عمران خان کا جیل میں رہنا سوٹ کرتا ہے. ہاں وہ تو سیاست چل رہی ہے, ڈیفینیٹلی وہ تو چل رہی ہے, لیکن اس کے باوجود
جو تھی نا گفتگو عظمیٰ بی بی کی، میں سچی بات ہے کہ وہ ایک بہن بول رہی تھی، اور وہ جب وہ جذباتی ہو رہی تھیں، کچھ لمحات ان کے اوپر آئے تو وہ میرے جیسے بندے کو بھی دل کو کچھ ہو رہا تھا. تو یہ ایک عام ووٹر جو ان کا جو بلیو کرتا ہے ان کے اوپر کہ یہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، پولیٹیکلی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اس کے جذبات جو ہیں وہ بھڑکانے کے لیے آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ کافی تھی. میرا یہ خیال ہے کہ نہیں نور اللہ صاحب؟ جی بالکل ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ایک منٹ نہیں دینا. اچھا ٹھیک اب ہے. یہ کہتے ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جیل میں رہے. اب ان کی بہنوں کی آپ نے بات کی ہے. ہاں اب عظمیٰ خانم جو ہیں وہ بھی پٹیشنر ہے نا اس کیس میں جو سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیا ہے. ہاں جی جی ٹھیک ہے. انہوں نے کچھ اضافی دستاویزات رکھی ہیں ہاں ایک درخواست میں، متفرقہ درخواست جو داخل فائل کی ہے، اس میں جو وہ باتیں کر رہے ہیں اپنی نظر ثانی کی درخواست میں، وہ جو دستاویزات ہیں وہ ان کی تائید کر رہی ہے. دیکھیں نا، اس نے نواز شریف کیس کا حوالہ دیا ہے. نواز شریف کیس جو ہے وہ میں نے عرض کیا نا، وہ تو ایک بورڈ بنا تھا، بورڈ نے کہا اس کا علاج نہیں ہو رہا، پاکستان میں ہو سکتا. ان کی پٹیشن جو ہے وہ بھی یہی ہے، وہ ان کی جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ بھی یہی ہے کہ جناب یہ بورڈ بننا تھا، عدالت اپنے طور پہ کیسے کنسیو کر سکتی تھی جناب، یہ رپورٹس ہے، کوئی ایکسپرٹ اوپینین نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر سرکاری اسپتال میں ہونا چاہیے. وہ ساری چیزیں جو ہے وہی نواز شریف کیس سے ان کی جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس کی تائید تو کرتا ہے، لیکن وہ ان کے موقف کی تائید نہیں کرتا. بالکل صحیح ہے. لیکن جو سب جو عدالت کی بات آپ نے کی، 10 تاریخ والا جو میڈیکل بورڈ 4 رکنی تھا، اس کی جو آبزرویشن کہہ لیں یا جو فائنڈنگز ہیں وہ تو عدالت کے سامنے تھیں. سر وہ خلاصہ تھا، اوکے خلاصہ تھا سر، خلاصہ تھا. ہاں ٹھیک ہے نا. اور پھر عدالت نے کہا مکمل رپورٹ بھی لے کے آئے ہاں انٹرم آرڈر میں پورا ریلیف دے کے. اتنا جو انٹرم آرڈر جو ہوتا ہے، عبوری حکم جو ہے، اس میں اتنے حتمی ہو جاتے ہیں سارے. سر یہ جو ہے جو سیدھی سی بات ہے کہ انٹرم آرڈر میں جو حتمی ریلیف ہے وہ نہیں دیا جا سکتا. نہیں دیا جا سکتا. حتمی ریلیف سے بھی 2 قدم. ہاں یہ آلموسٹ یعنی جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے مانگا تھا. اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 561 کی ایک درخواست ہوتی ہے. وہ جو کوئی کسی کو سزا ہو جائے نا، پھر 561 کی درخواست دیتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس اور کوئی قانونی چارہ جوئی کا راستہ موجود نہیں ہے، اس لیے میں آیا ہوں. جیسے 199 میں ریٹ میں جب مان جاتے ہیں تو یہی لکھا ہوتا ہے جناب اور کوئی داد رسی کا فورم نہیں ہے. وہ 561 میں فیصلہ کیا ہوا ہے جو جس کے خلاف یہ گئے ہوئے. 561 میں جو اپنا انہوں نے کہا جناب ہمارا داد رسی، حالانکہ جیل سپرڈینٹ، جیل کا ڈاکٹر، پھر ہوم ڈپارٹمنٹ، پھر وزارت داخلہ، کتنے فورم تھے ان کے پاس، وہ انہوں نے مسترد کر دیا. ویسے بھی یہ اب سپریم کورٹ کے پاس تو اب یہ اس طرح کے اختیارات تو ہے ہی نہیں. ہاں وہ بھی لے آئیں، وہ بھی لے آئیں، ادھروں بھی آ جاؤ. پہلے سپریم کورٹ کے پاس 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھا کہ جناب انصاف کی مکمل فراہمی کے لیے کوئی بھی حکم جاری کیا جا سکتا ہے، یہ تھا. اس میں یہ سارا کچھ لپیٹ لیتے تھے. ٹھیک ہے نا. اوریجنل جیورسڈکشن، اوریجنل سے ہٹ کے آگے ایک اور تھا، ایک انڈیپینڈنٹ آرٹیکل تھا اس کے ساتھ. اب وہ چلے گیا آئینی عدالت کے پاس. اب تو 27ویں آئینی ترمیم میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو پریئر ہوتی ہے، استدعا ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے کوئی حکم جاری نہیں کیا جا سکتا. ہاں یہ پریئر سے ہٹ کے جو بیٹوں کی ملاقات 2 دفعہ ٹیلی فون پہ کروائیں، ہاں وہ سے ہٹ کے. اور وہی باقی بھی آرڈر لے کے آؤ. کتنے کیسوں میں باقی کیس کتنے میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم ہوتے ہوئے 22 منٹ تک جیلر کے منتیں ترلے کرتے رہتے، بات نہیں کروائی گئی تھی. کلثوم نواز. ہاں یہ تو سب کو قانون پر عمل کیا گیا. قانون اس وقت قانون پہ عمل کیا گیا، تو اب قانون پہ کیا؟ کیونکہ اس وقت یہ خبریں اب آ رہی ہیں کہ جناب بھائی صاحب جو ہے ویڈیو کال کرواتے ہیں، دیکھیں بھی چیخیں آ رہی ہیں، کوئی کمزور ہے، منہ کیسا ہے اس کا، یہ ساری چیزیں. اور بعد میں مذاق اڑاتا تھا یار جلسوں میں تصویریں دکھا کے کہ یہ دیکھو کیسا منہ اس کا ہو گیا ہوا ہے. کبھی وہ میرا خیال ہے ان کی افسوس کرنے جب آئے تھے لوگ، میاں صاحب کھڑے ہیں، وہ چہرہ اترا ہوا ہے، وہ والی تصویر اتار کے کلثوم بی بی کی وفات کے بعد، اور بیگم کلثوم نواز کی بیماری کا جو مذاق اڑاتے تھے. یہ اس نے جو کچھ کہا ہو نا، مکافاتی عمل سارا کچھ اس کے سامنے آنے. آخر اس نے محنت کرنی، بڑی معذرت کے ساتھ بات ہو، اس نے 9 مئی کی مذمت کرنی، اور وہ سیاست سے
کچھ عرصے کے لیے دستبرداری اختیار کرنی ہے، پھر اس نے وہی کام اس کے ساتھ ہونا ہے، بھاگنا ہے اس نے. اچھا جو بھی، ہاں یہ دیکھیں ٹھیک ہے سر. یہ تجزیہ ہے یا خبر ہے سیف بھائی؟ سر تجزیہ پلس. واہ واہ، آج تو آپ وسیم اکرم پلس ہو گئے. جاری رکھیے. اچھا سر، میں ویسے جاننا چاہ رہا سی کہ یہ جو مطلب میں نے جو پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمارے ہاں تو اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں وہ سادگی کے ساتھ یا رونما نہیں ہوتے، وہ سٹیج کیے جاتے ہیں یا پھر وہ پلان کیے جاتے ہیں، تکالا کے ادھر کر دو، پانی ادھروں کر لو، رستہ ادھر بڑھا کیے دو. جاتے ہیں، امپوز کیے جاتے ہیں. ہاں. ایک جو خیال ہے کہ یہ حکومت نے بڑا اچھا کام کیا، اپنی ذمہ داری پوری کی، ہاں. مجھے تو ایسا بالکل بھی نہیں لگتا. اچھا. اگر حکومت نے یہ کیا تھا تو پھر اس کے لیے ریویو پٹیشن لے کر کیوں گئے؟ پھر یہ شور کیوں مچایا کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے؟ اور ضروری نہیں نا تھا، اگر حکومت خود کر رہی تھی تو پہلے دن سے کہتے ہاں جی ہم نے کیا، ہم اس کو لے کر آ رہے ہیں. ایسا نہیں تھا. پھر اس کے بعد نہیں، انہوں نے جو بھی عدالت کا فیصلہ آیا انڈر پروٹیسٹ ہی صحیح، لیکن اس پہ عمل تو کیا نا. لیکن وہ جب اعتراض لگ کے واپس ہوئی، اگر وہ ان کا جو انہوں نے ریویو پٹیشن کی تھی وہ اعتراض لگا کے واپس نہ کی جاتی تو کیس ڈفرینٹ سچویشن ہوتی نا اس کی پرابلی. دوسری چیز وہ اس پہ آئینی کوریج ایک مل جائے گی کہ وہاں پر ہجوم تھا، لوگ موجود تھے اس لیے نہیں لے کر آئے. لیکن اگر شفا میں لے آتے تو کیا ہو جانا تھا؟ کیا حکومت، اچھا جو بات ہے نا خدشے اور خوف والی، اصل میں ڈسٹرسٹ بہت زیادہ ہے. ڈسٹرسٹ کہہ لیں، مسٹرسٹ کہہ لیں، عدم اعتماد کہہ لیں ایک دوسرے پہ، وہ بہت زیادہ ہے. انہوں نے کیا اور جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ دیکھیں. مجھے تو یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہیں یہ اس کو گھیرا نہ ڈالنے، جیسے یہ جہاں لاہور میں زمان پارک میں کیا ہوا تھا پولیس فورس نے، اس کو کہیں اٹھا کے نہ کہیں لے جائیں دور. کوئی ایسی صورتحال بن جائے وہاں فورسز ڈاکٹر کوئی اندر ہی نہ جا سکے، ہیومن شیلڈ بنا دیں اس کے، مسٹرسٹ واپس ہی نہ جا سکے، قانون کے اوپر عمل ہی نہ ہو سکے. یہ ان کا کوئی اعتبار ہے؟ افراد کا، عہدیداروں کا، اداروں کا ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہے. نہ حکومت کا تھا. حکومت کی باقاعدہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. نہیں، ایک سوال ہے. کتنے دیکھی ہوائیاں؟ نہیں، ایک سوال ہے. کیا یہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ جی یہ کوئی لیڈر ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں ایک پرزنر ہے، تو حکومت کو اس پہ ٹرسٹ یہ کرنا چاہیے کہ یار چل تو جا کے دوائی لایا، پیچھے رہ جاتے پھر واپس آ جائیں. نہیں، عام پرزنر ہوتا تو وہ اس کو باقاعدہ بیمار بھی ہو جاتا، وہ فوت بھی ہو جاتا تو کس نے پوچھنا تھا؟ ہمارے یہاں تو تھانے میں 2 لوگ خواتین اکٹھی مر جاتی ہیں، کون پوچھ سکتا ہے اس کو؟ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے یہ. جو ایلیٹ ہے نا، ایلیٹ کیپچر جس کو آپ کہتے ہیں، اشرافیہ ہے، یہ ان کے معاملات ہیں. وہ کبھی زیر عطاب بھی ہوتے ہیں اور وہ اسی اشرافیہ کے ہاتھوں ہی زیر عطاب ہوتے ہیں، اور کبھی نوازے جاتے ہیں. اچھا، کبھی ان کی ایئرپورٹ پر کھڑے ضمانتیں ہو جاتی ہیں، کبھی ان کے فنگر پرنٹس بھی ہو جاتے ہیں، کبھی ان کو کبھی ایئرپورٹ سے آتے گرفتار ہو جاتے ہیں، کبھی ایئرپورٹ وہ بھی اس کے فنگر پرنٹ ہوئے تھے، فنگر پرنٹ کے بغیر بایو میٹرک کے بغیر میں وہی بتا رہا ہوں نا. ہر ایک اس کو تو سب اشرافیہ میں سب کے ساتھ ایسے ہی ہے. یہ نواز شریف کی مثال دے رہے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک ہو گیا، اس کی عمران خان کی تو بایو میٹرک کے بغیر ڈیٹین ہوئی ہے یار. نہیں، وہی بات کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف بھی رولنگ ایلیٹ کا پارٹ ہیں. نواز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں، عمران خان ہوں، جو ہماری اشرافیہ ہے، ایلیٹ کلاس جو ہے، اس کے لیے رولز مختلف ہوتے ہیں. ان کے لیے ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں، وہ چونکہ سابق صدر ہے، سابق وزیر اعظم ہے، 75 سال ان کی عمر ہے، وہ پتہ نہیں بھنڈی کھاتے ہوں گے اور وہ روٹی کھا نہیں سکتے، وہ دال کھاتے ہوں گے، وہ پتہ نہیں کیسے زندہ ہیں. بھائی وہ اپنے جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ایسا انتظام کیوں نہیں کرتے کہ جیل میں موجود ہر قیدی کو سہولت مل جائے؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے انہیں پتہ ہے جب ان کی باری آئے گی، اگر ان کے معاملات سیٹ ہوں گے تو انہیں تو ریلیف مل ہی جائے گا. عام لوگ 25 کروڑ میں سے کتنے مر جائیں گے؟ 5 7 8 10 15 کروڑ، انہیں پھر بھی حکومت مل جائے گی، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ان کے مسائل نہیں ہے، اس لیے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ہاں، یہ گیم تھی، بڑی سمپل سا نظر آ رہا تھا. ایسی حکومت کے وہ دل میں ان کے لیے درد جاگ اٹھا اچانک ایک دن کہ وہ بیمار ہیں تو ان کا علاج کرا لیا جائے. کچھ بھی نہیں تھا ایسا. وہ ساری کوئی گیم ہو رہی تھی. اور جب ایک دفعہ وہ دراڑ آ جاتی ہے نا، تو وہ سہیل وڑائچ صاحب والی بات کہ وہ انہوں نے تو کہا تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی، تو یہ کمپنی اب نہیں چلے گی. وہ جو ڈیٹس ہیں نا، وہ جس کی بھی ہیں،
جو اگلے 3 4 سال کے بعد کی ڈیٹیں ہیں وہ نہیں پوری ہونی. اب وہ چانکیا والا وہ جو ہے نا وہ اب چلنا ہے کہ اگر جس دن کنویں کے کنارے سویا ہوا مل گیا نا اس نے اس کو دھکا دے دینا ہے جس کو مل گیا. اچھا اب وہ سمپلی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان چونکہ کمزور ہیں اور کمزور اس لیے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں اور کمپرومائزڈ اس لیے کہ ان کے انٹرسٹ بہت زیادہ ہیں, ان کے جو ہے نا وہ بہت پھیلے ہوئے ہیں, اس لیے وہ ہر چیز پر. تو نہیں کمپنی آپ نے کہا کہ نہیں چلے گی, تو کمپنی کس کی چلے گی؟ پہلے دیکھ نہیں چلے پہلے گی. تو کمپنی کے ڈائریکٹر اور سی او کا بتائیں نا کون ہے. کمپنی کے سی او تو آرمی چیف ہیں. پھر آپ سی او سے مجھے یاد آ گیا, ہمارے سی او نے تو یہ پہلے بتا دیا تھا کل جب وہ شام میں بات ہو رہی تھی کہ انہیں کچھ دیر کے لیے لائیں گے ہاسپٹل اور ان کا چیک اپ کرا کے اور انہیں واپس جیل بھجوا دیا جائے. ہاں سی او صاحب کی تصویر بھی لا دینا نا. سی او صاحب کا بتا دیجیے گا. میں بھی ایک دوسرے سی او کا یہ میں نے سر کمپنی میں سر جی کمپنی میں کون شامل ہے یہ تو بتائیں. گڈ کوشچن. اچھا تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی کیونکہ یہ سیاستدانوں کے اپنے مسائل ہیں. اور عمران خان صاحب کا معاملہ جو ہے آپ کو یاد ہوگا جب محسن نقوی صاحب کا بیان آیا تھا پہلی مرتبہ صوبوں پہ جب مسئلہ یہ سٹارٹ ہوا تو اس پہ بھی یہی بات ہوئی تھی کہ اب سوٹیبل کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ عمران خان صاحب ہیں, ان کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا اس وقت بھی کہ عمران خان صاحب ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے اس سارے کام کے لیے جو مستقبل کا ایک نقشہ بن رہا ہے. تو یہ رات کو ٹیزر تھا کوئی؟ ہاں کیوں نہیں, دیکھیں کتنا لوگ کیسے سیدھے ہوئے ہیں. وہ کافی ساری چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف جائیں گی. اور ایک چیز پھر میں دوہرا دوں, جہاں سیاستدانوں کے اپنے انٹرسٹ آتے ہیں وہاں تو وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جہاں عوام کا انٹرسٹ ہوتا ہے نا وہاں پھر وہ بتاتے ہیں کہ یار ہمارے ہاتھ بندھے تھے, آئی ایم ایف نے کہا تھا, باجوہ سپر پرائم منسٹر تھا, فیض حمید نہیں کام کرنے دیتا تھا, پھر 100 بہانے ہیں. تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا. اور چونکہ یہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں, ڈلیور نہیں کر رہے ہیں, اچھا جو ان کی ڈیوٹیز ہیں, بلکہ میں ڈلیور پہ چونکہ وہ بعض کا تو آبجیکشن ہو جاتا ہے کہ ڈلیوری کا لفظ شاید اچھا نہیں لگتا ہے, چونکہ جو ان کی ڈیوٹیز ہیں, جو یہ وعدے کر کے آتے ہیں, جو یہ اوتھ لیتے ہیں, جو یہ نعرے لگاتے ہیں, جو یہ اپنے منشور میں لکھتے ہیں, ان میں سے کسی پر کام نہیں کرتے اور دوسری چیزوں پہ لگے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا. صحیح, ذرا زیادہ ہو گیا. اچھا بھائی نور اللہ کی بات سے نا مجھے پنجابی کا ایک پرانا محاورہ یاد آ گیا, روندی یاران لالا نا پرامادا. ہاں یہ جو کمپنی نہیں چلے گی یہ ان کی خواہشات ہیں. میں ایک توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, چونکہ سی او صاحب کا ذکر آیا تو ایک ڈیمی سی او بھی ہیں. وہ کون؟ ہمارے سردار اظہر صاحب. ہاں وہ آگے واپس آ گئے. اس وقت وہ پاکستان تو تشریف لے آئے ہیں, لیکن اس وقت وہ چونکہ ایئر شاٹ میں نہیں ہیں. تو میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ وہ فیروز والا میں ایک بچی ریپ ہو گئی ہے اور 2 بچیاں جو ہے وہ مر گئی ہیں تھانے کے اندر, اور ایک اور کچھ اس طرح کا. بھائی سردار اظہر جو ہے اب CCD کا ذکر نہیں کر رہے اور وہ اب اعداد و شمار نہیں دے رہے کہ 80% کم ہو گیا ہے. یاد ہے آپ کو میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ قانون کے, جورسپروڈنس کے, انصاف کے ہر اصول کے خلاف ہے. لیکن چونکہ سردار صاحب حکومت کی حمایت کرنا چاہ رہے تھے اس لیے وہ ان کا نیریٹو خرید رہے تھے یا یعنی بائے کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب سمجھ آئی کہ یہ باتیں اس طرح سے ٹھیک نہیں ہوا کرتی ہیں. یہ باتیں جو میں سردار اظہر صاحب کا نام لے کے کر رہا ہوں نا, یہ دراصل میں بھائی نور اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایک چیز, ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے میں اس پہ بتا دوں. ایک شفا ہاسپٹل کی رپورٹ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے جس میں پیشنٹ کا نام لکھا ہوا ہے عمران احمد خان نیازی اور ان کی ایج ہے 73 ایئرز 1 مہینہ اور 17 دن. اور یہ رات کو 21 تاریخ کو رات 1:10 کے مطلب 21 تاریخ شروع ہو گئی تھی, 20 اور 21 رات کی درمیانی شب کے. اور اس میں ان کی ECG کے حوالے سے رپورٹ ہے. یہ میرے خیال میں یہ بالکل فیک ہوگی کیونکہ وہ شفا ہاسپٹل تو وہ گئے نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا جو میں کہہ رہا ہوں نا بیک اینڈ پہ بہت ساری چیزیں چلتی ہیں. میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں, تازہ ترین ہوا ہے. ایک جیل میں ایک قیدی ہیں, ویسے تو بہت سارے قیدی ہیں. یہ جب باتیں شروع ہوئی نا کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے, کچھ ہو گیا ہے, تو وہ ان کی ہائیڈرو تھراپی ہونی تھی ایک نجی ہاسپٹل سے یہاں پر, یہ فیروز پور روڈ پر. ہائیڈرو تھراپی کیا ہوتی ہے؟ ٹریٹمنٹ کا ایک ہے وہ. اب وہ جیلر کو ان کے ایک بڑے افسر کا فون آیا کہ آپ نے پروٹوکول کے ساتھ لے کے جانا ہے, کرنا ہے, سب کچھ ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو باتیں اس طرح سے چل رہی تھی, لیکن مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا.
انہوں نے ایک اور اہم افسر کو بھی فون کر لیا. انہوں نے کہا سر وہ اس طرح سے ہو گیا تو بتائیں جانے دیں. ان کا نہیں روٹین والا چیک اپ بھی نہیں ہونا آج تو اور روک دیں. ٹھیک ہے. تو وہ پتہ نہیں پیچھے کون کون لوگ کیا کیا ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یا کیسے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, کیسے چلا رہے ہوتے ہیں. یہ خالی حکومت نہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا ہوگا اور ہو گیا ہوگا. تو بہت سارے مشیر, ہمدرد, مشورے دینے والے میرے جیسے بھی کوئی ہوں گے, ایسے ہی جا کے میں مشورہ دے دیا کوئی, تو پتہ نہیں کیسے کیسے چیزیں چل رہی ہیں. اچھا, اب ہم کریں گے اگلی نشست میں 2-3 چیزیں ہیں. مثال کے طور کے اوپر یہی عمران خان صاحب والا معاملہ جو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک تو بڑا سادہ سا ہے کہ یہ ہو گیا اور یہ کوئی پلان نہیں تھا, یہ سرپرائز تھا یا بس ہو گیا, تو کچھ لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کی سیاست کا ایک پس منظر ہے, تاریخ ہے پوری کی پوری. تو اب آپ دیکھیں کہ صوبوں کی بات جتنے دن یہ چلی ہے وہ ذرا ڈاؤن گئی ہے. ہاں, صوبوں والا معاملہ. ویسے اس میں ایک بات میں کہہ دوں, ابھی مجھے نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں یہ کیس جو ہے اس کا فالو اپ کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب اس کیس کا فالو اپ آئے گا ہمارے سامنے تو پتہ چلے گا, تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سیم پیج پہ تھے اس معاملے میں. ابھی جو حکومت نے اپنی ایک مائٹ اور اتھارٹی جو ہے وہ شو کی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ادارہ یا اسٹیبلشمنٹ ہمیں نظر نہیں آئے. میں وٹنس ہوں, میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ آپ میں آگے چل کے شیئر کروں گا. وہ چیز یہ ہے کہ ابھی کیا کورٹ اس کیس کو کس طرح لے کے چلتی ہے. ہاں, جیسے آپ نے کہا کہ پس منظر ہے, ایک پوری ایک ہسٹری ہے. اس ہسٹری میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات حکومتوں کو ڈسٹربنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہاں, ان کے لیے ماحول اتنا موافق نہیں رہتا. صحیح. اگر تو ماحول موافق رہا تو پھر تو آپ سمجھیں کہ جو کچھ یہ ہوا یہ انسیڈنٹلی ہوا, ورنہ پھر اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ بات ہوگی. چلیں وہ پھر آگے ڈسکس کرتے ہیں. اور ایک تو یہ والا معاملہ ہے, صوبوں والا معاملہ ہے, ایک دو اور معاملہ لیجسلیشن ہے. وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کے خیال میں. بہت بڑی لیجسلیشن ہے, اس کے پاکستان کی آنے والی سیاست اور پاکستان کی جو آنے والا وقت ہے مستقبل, اس کے اوپر بڑے گہرے اثرات مرتب ہونے ہیں کہ نہیں ہونے, خدشات ہیں یا واقعی یہ اس بات میں کوئی دم ہے. یہ ہم واپس آ کے ڈسکس کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک کی یہ دوسری نشست ہے اور ہم نے جب پہلی ختم ہوئی تھی تو بات کی تھی کہ جو ڈسکس کریں گے وہ یہ صوبوں والا معاملہ کہ کیا یہ اس سے جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا. عمران خان صاحب کی جو اچانک عنایات والا معاملہ شروع ہوا تھا وہ والا, اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ جی سی ڈی ایف کے اختیارات. تو سی ڈی ایف کے اختیارات, اور وہ بھی ظاہر ہے کہ قانون کے ذریعے ہی یہ ممکن ہو سکا ہے. قانون جس طریقے سے آیا بڑی خاموشی کے ساتھ پہلے اور پھر یہ کہ بڑی رات کو وہ میسج آنے شروع ہو گئے تھے کہ اراکین اسمبلی جو ہیں وہ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں, تو بڑا اہتمام کیا گیا تھا. میں ویسے ایک جو ہے وہ میں نے کہا میرے پاس انفارمیشن ہے پچھلی نشست میں, تو وہ میں شیئر کر دوں کہ جب یہ اچانک سے سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تو اس دن بہت سے لوگ جو تھے وہ کم از کم ایکٹ اس طرح سے کر رہے تھے کہ یہ ان کے لیے سرپرائز ہے. ایکٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نہیں, عمران خان صاحب کو کوئی رائٹ نہیں مل رہی, یہ آپ لکھ لیں, یہ آپ دیکھ لیجئے گا. اور یہ سپریم کورٹ نے تھوڑا سا اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے. تو یہ جو ریاستی کچھ ذمہ دار, کیونکہ ہر جو عہدیدار ہے مطلب پالیسی میکر تو اوپر بیٹھے ہیں, جو فیصلہ جنہوں نے پالیسی بنا دی سو بن گئی. ایگزیکیوٹرز جو ہیں یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. تو یہ ایک تھا. اور پھر کل یہ بھی بات ہوئی کہ یہ ایک فیل آئی کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے, بہت سی محفل اس لیے بھی سجائی گئی تھی کہ سموتھلی چیزیں جو ہیں وہ تیرے لیے سجائی ہے. آپ کے اپنے انالیسس ہوتے ہیں مطلب. چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ ہاں ظاہر میرے انالیسس ہے نا یہ تو. شاید ایک تو آپ نے انٹرو میں ایک لائن سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں سر میں نہیں کھلا, سانوں بچایا کرو, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਤਬਸਰਾ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰੋ. ਤਬਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈਨ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ. ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ اور خود مختار ہو,
آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو CDF والا جو قانون ہے وہ جو منظور ہوا ہے اس میں کوئی بڑی بات ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یار دیکھیں نا اس کے اوپر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شاید محفل سجنا تیرے لیے سجائیے، یہ والی بات ہوتی ہے جب جنرل باجوہ کا یاد کریں ایکسٹینشن والا سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا. اچھا وہ بھی بڑی مزے کی بات ہے، وہ اس کو بھی ہیڈ کر رہے تھے آصف سید کھوسہ صاحب جی. اس بینچ کے ایک رکن ہیں، وہ اب ریٹائرمنٹ لے کے ہوئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جناب وہ کھوسہ نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ نا ہم نے باجوہ کو گھر بھیجنا ہے. اچھا. کہ جناب کوئی قانون ہی نہیں ہے ایکسٹینشن والا، تو کس قانون کے تحت کر رہے ہیں؟ تو بعد میں جناب پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے کھوسہ صاحب نے کہا کہ نہیں یار وہ نا پارلیمنٹ کو بھیج دیتے ہیں اور ججمنٹ بھی تو ہی لکھنی ہے. سر یہاں یہ ایسا ہوتا ہے. جدہ بیچارے سے ججمنٹ تھا اس کے ججمنٹ بھی تو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں یہ کیسے خواجہ فور جناب لندن سے آ گیا پیغام جناب، یس سر اسی جو ہیں چھٹ دیو تسی ٹینشن نہیں لینی. اس میں بلکہ عمران خان تھوڑے سے لگ رہے تھے ہچکچاہٹ کا شکار. ہاں وہ تو کچھ اور چاہ رہے سن. یہ تو سارے بھاگ کے جا رہے تھے ووٹ دیتے. ایکسیپٹ وہ 77 پیپل جنہوں نے ایبسینٹیز دی تھی. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس میں کیا ایسا تھا کہ جناب وہ اصل معاملہ تو ویسے آپ کی بات ٹھیک ہے، جب 27ویں ترمیم منظور ہوئی تھی تو اصل تو ایشو وہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ 27ویں ترمیم میں نا کافی اس میں بنیادی چیزیں، ایک تو ویسے یہ بھی دے دیا کہتے ہیں کہ صدر کی طرح تاحیات استثناء بھی ہے، گرفتاری اور یہ وہ صدر کو نہیں ہو گیا سر. اس میں ہو گیا، اس میں صدر والے میں بھی وہ جو 48 ہے اس میں آرٹیکل میں ترمیم کر دی گئی ہے کہ صدر جو ہوگا وہ گرفتاری سے اور سزا سے تاحیات استثناء ہوگا، اس کو یہ لکھ دیا گیا. اور اسی طرح یہ جو 243 ہے اس میں لکھ دیا فیلڈ مارشل کے لیے، صرف باقیوں کے لیے فیلڈ مارشل کو وہی استثناء ہوگا جو صدر کو ہے، یعنی یہ بھی تاحیات ہو گئے. ایک تو یہ ہو گیا تھا اس میں. باقی جو اس میں بنیادی چیزیں جو وہ تھے جوائنٹ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، وہ عہدہ ختم کیا گیا تھا نا. اور پھر ان کو یہ لکھا تھا کہ جو بھی آرمی چیف جو ہوگا نا، چیف آف آرمی اسٹاف، وہ چیف آف ڈیفینس فورسز بھی ہوگا. یہ صرف عاصم منیر کے لیے نہیں ہے، جو بھی ہوگا ٹھیک ہے نا. اب ڈیفینس فورسز کا جو ظاہر چیف یعنی تینوں افواج کا، مسلح افواج کا وہ سربراہ ہے، چیف ہے. اور اس میں ایک اور چیز شامل کی گئی تھی کہ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ایک نیا عہدہ تخلیق کیا گیا 243 کے تحت. اب جو اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ باقی 3 جو تقرریاں ہیں وہ آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر صدر کرتا ہے، بحریہ، فضائیہ اور بری افواج کے جو سربراہان ہیں ان کا. اور بری کا تو ظاہر ہے ساتھ چیف آف ڈیفینس فورسز بھی ہوگا نا. وہ جو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہے اس کا ریکمنڈیشن آن دی ریکمنڈیشن آف آرمی چیف CDF جو کہ چیف آف ڈیفینس فورسز بھی ہے، ان کے کہنے میں وزیر اعظم کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن ہے وہ 243 ہی میں. اچھا ہاں وہ اس کو الگ نہیں کیا جاتا. 243 والوں کو استثناء ہے نا. اب ظاہر ہے پھر جب وہ ترمیم آ گئی، پھر جناب وہ ان کو وہ عہدہ بھی مل گیا، سارا کچھ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد قانون تو چاہیے تھا نا کہ آپریٹ کس طرح سے ہوگا، آپریٹ کس طریقے سے کرنا ہے. وہ سارا ہو گیا ہے اس کا. اور میرا خیال ہے اطلاق بھی 13 نومبر 2025 سے کیا ہے انہوں نے کہ ماضی میں جو بطور چیف آف ڈیفینس فورسز انہوں نے احکامات جاری کرتی ہوئے ہیں. ویسے اس میں ایک اور بات بھی ہے شاہ جی، یہ اس میں لکھا ہوا کہ جو بطور چیف آف ڈیفینس فورسز، اس کا نام ہی ڈیفینس فورسز ایکٹ ہے نا، 2026 نیا قانون لے کے آئے. جی دیگر فوجداری قوانین، آرمی ایکٹ، ایئر فورس آرڈیننس اور نیوی نیول ایکٹ، یہ اس کے اوپر فوقیت ہے. اس کو اگر دونوں میں کوئی تضاد آ جائے تو جو یہ کہتا ہے اس کے اوپر عمل ہونا ہے. ٹھیک. اور اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، ہرڈل پیش آ جائے، تو جو صدر کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس کو سیٹسل کر سکتے ہیں. یعنی ہر دفعہ پارلیمنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے. اور دوسری بات جو آپ کہہ سکتے ہیں غیر معمولی چیز ایک آرمی چیف کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ جو
243 वाले आर्टिकल के जो जिनका तकर्र होता है, जी। ये भी एक तरफ खुद ही हो गए ना, हाँ अपने आप ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਫਾਰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ, हाँ बाकियों ਨੂੰ नहीं कर सकते, उनको नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि वो जिनका मैंने नेवल चीफ और एयर चीफ फोर्स और वो स्ट्रेटेजिक कमांड वाले, हाँ यानी 4 स्टार जनरल जो भी होंगे या 4 स्टार जनरल के मुसावी, उनको नहीं फारिग कर नहीं सकते। उनके नीचे जो भी होंगे उनको कर सकते हैं। उनको ये फारग कर सकते हैं, कबल रिटायर कर सकते हैं, रिटेन भी कर सकते हैं उनको। अगर मुतलका फोर्स का चीफ जो है वो किसी बंदे को ये ना अब करना चाहे, अब उसके अंदर कवायद ज़वाबत है, कवायद ज़वाबत आगे है। जाके कवायद ज़वाबत बनाएगी सरकार, ठीक, और या ये- वो इदारा नहीं उसमें लिखा कवायद ज़वाबत हुकूमत ने, हुकूमत बनाएगी। अच्छा कवायद ठीक। ज़वाबत जो बनेगी उसमें ये चीज़ें आएंगी हम्म कि वो रिकमेंड करेगा हम्म ये मुतलका हेड जो है, हम्म, फिर ये उसकी मंजूरी देंगे, ठीक तो सिक्की दस्तखत ये करेंगे। इस तरह हो सकता। ये 27वीं आईनी तरमीम के तनाज़ुर में ये गैर मामूली आप इसको नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन मुल्की 27वीं तहरीक के हवाले- तरमीम गैर मामूली थी, उसको आप गैर मामूली कह कह सकते, सकते वो है ही गैर मामूली। हाँ, ठीक। आईनी अदालत बल्कि पता नहीं की हो गया। वैसे जेड़ा गुड टू सी वाली गल से पिछली बैठक कर रहे थे, वो अगर वो ना हुंदा ना, अंधाधुंध एक यकतरफा कह लो तुसी मोहब्बत च गिरफ्तारियां ना होंदी, गिरफ्तार ना होंदे गिरफ्तारियां, हाँ ठीक है ना, ते मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस भी होना सी ते अदालत भी वही चल रही होनी सी, आईनी बेंच दे नाल ही काम चलाई जा रहे होने सी, हाँ यस ठीक है ना। हाँ ज़ाहिर है कीतियां पड़े हैं। तो ये सारे चलो ठीक हो गया। सर ये जो है नई कानून साजी पाकिस्तान की सियासत में, तो सादा आर्मी चीफ जो है वो ही बहुत भारी पड़ जाते होते थे, वही नहीं मान हुंदा, कोई नहीं मानता। हाँ जी, तो आपके ख्याल में फ्यूचर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान की जमहूरियत का, पाकिस्तान की सियासत का, सियासी जमातों का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का क्या है? आपकी बहुत नवाजिश, आपने मौका दिया और सवाल भी बहुत आपका पर्टिनेंट है। मेरे ख्याल में ये जो कानून साजी है, अगरचे भाई सईद का ये कहना है कि ये 27वीं आईनी तरमीम और 28वीं के तसलसल में इसका होना नागुज़ीर था, ये वो नहीं होनी थी। मंतकी तौर पे मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ी सी नज़र जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में इस ख़ास महकमे पे, जिसे हम डिफेंस फोर्सेस का नाम दे रहे हैं, जी जी, रख लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में यहाँ बैठे किसी दोस्त को शायद याद ना रहा हो कि पाकिस्तान का पहला वज़ीर दिफा कौन था, उससे अंदाज़ा होगा कि इसकी अहमियत क्या है। नो, पाकिस्तान का पहला वज़ीर दिफा लियाकत अली खान साहब ने अपने पास ही रखा था जी होता है। पाकिस्तान का पहला वज़ीर दिफा अयूब खोड़ो थे, जिनके साथ झगड़ा था कराची और सिंध की अलहदगी का, और कराची को दारुल हुकूमत बनाने पे जिन्ना साहब के साथ। अच्छा सर एक सेकंड वज़ीर दिफा याद है, ये जो कानून है ना डिफेंस फोर्सेस, इसमें एक और चीज़ भी है, वो मेरे ख्याल इस तरीके से जिक्र नहीं हुआ, मंजर आम पे नहीं, उसमें ये भी एक शिक जो है सेक्शन शामिल है कि ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे ना, ये दिफा, इस्तेहकाम और इस तरह के जो अमूर जो भी होते हैं सालमियत से मुतल्लिक़ अमूर में वज़ीर आज़म के मुशीर आला होंगे, चीफ एडवाइज़र होंगे, ये यानी सिक्योरिटी चीफ एडवाइज़र भी होंगे। वो दिफा वाली बात है, यूका वाली बात, ये जो इसको जरा चेक कर लीजिएगा। सिक्योरिटी चीफ एडवाइजर नहीं, सिर्फ वो है प्रिंसिपल सिक्योरिटी चीफ एडवाइजर। ये लफ्ज जो है वही हो गया। अब ये तो बड़ा शायद प्रिंसिपल सिक्योरिटी एडवाइजर के वो डिफेंस मिनिस्टर से ऊपर ही आ गए एक तरह से। आ गए। हाँ आ गए। अच्छा, अब मैं अर्ज कर रहा था कि तब हुआ क्या था, क्योंकि कायद आज़म ने तो मैसरवी साहब से कह दिया था कि साहब मैं तो डिफेंस के मामलात नहीं जानता, इसके फैसले आप करें, और लियाकत साहब ने वज़ारत दिफा अपने पास रखी थी। पहली दफ़े जो वज़ीर दिफा हमारे मुल्क में मुकर्रर हुआ वो अयूब खोड़ो साहब थे, और उनके पास ये इख्तियारात थे जो वज़ीर दिफा के पास होते हैं, जिस पे मुतल्लिका हलकों में बेचैनी पाई गई कि एक बगैर वर्दी का बंदा अब हमारे महकमे में
اختیارات کا مالک ہوگا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ 2 مہینے کے اندر ایوب کھوڑوں پہ بادعنوانی کے توجہ بھائی نور اللہ بادعنوانی کے 62 الزامات لگا کے انہیں فارغ کیا گیا. 2 مہینے وزیر دفاع برداشت نہیں ہوا تھا. اور جو وہ یعنی آلموسٹ روز کے 2 الزامات. جی ہاں, روز کے 2 الزامات, ٹھیک ہے. پھر وہ ان تمام الزامات سے بری ہوئے اور انہیں دوبارہ سے وزیر اعلیٰ بنایا گیا تب جب 1 یونٹ منظور کروانا تھا. یہ وزارت دفاع کا کچھ رشتہ صوبوں کے ساتھ بھی جا کے ملتا ہے براستہ ایوب کھوڑو. نہیں, میں نے سمجھا شاید محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیے آپ تو بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں نا, آپ سید ہیں, میں تو شوذر آدمی ہوں, تو مجھے تو اس کا موقع نہیں ملتا. آپ تو بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جو کچھ پاکستان کی سیاست میں منظر عام پہ ہو رہا, عام آدمی کے لیے تو یہ وہی کیفیت ہے جو ہم لوگوں کو یاد ہے کہ جب بھٹو صاحب جیل میں تھے, ہم تو ہوا تیز چلتی تھی تب بھی بھٹو صاحب کی رہائی کے بارے میں سوچتے تھے, اور جس دن دھوپ زیادہ ہوتی تھی تب بھی یہی ایسے ہی تھا نا. پوری قوم جو ہے خاص ذہنی کیفیت سے گزر رہی تھی. ہم نے عمران خان صاحب کے لیے وہ ذہنی کیفیت پیدا کی ہے, محنت کر کے 10-12 برس کی محنت اس میں لگی ہے. بس آفیشلی تو یہی کہا گیا کہ ہماری 2 برس کی محنت ہے, 2 برس کی تو نہیں ہے. یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی سے, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے انتقام لیا گیا تھا نا. یہ والا چارٹر آف ڈیموکریسی سے نہیں, پاکستان کے عوام سے انتقام لیا, کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی پاکستان کے عوام کے حقوق کی بات کرتا تھا نا. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھ لیجئے گا ذرا اس کو کہ اس میں وزیر دفاع جو ہے وہ وزیر دفاع رہے گا. ویسے عملی طور پہ طویل عرصے سے پاکستان میں وزیر دفاع سب سے غیر اہم فارغ البال. ویسے بھی 10 وزارتیں ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے وفاق میں, تو پتہ نہیں کون سی. اور یہ پروڈیوسر صاحب میری توجہ دلا رہے تھے اس طرف کہ یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی دلہن سجائی ہے. وہ ہوتا نہیں اپنے ہاتھوں سے اس کی دلہن سجاؤں گی, تو وہ خواجہ. لیکن یہ ہمارے یہ پروڈیوسر صاحب جو ہے نا, یہ دلہن کو سجتے تو دیکھتے ہیں, دلہن کی صبح انہوں نے نہیں دیکھی. چھوٹی سی کانسپریسی تھیوری جو ہے نا, کانسپریسی تھیوری یہ کریٹ کی جا سکتی ہے کہ اگر فیلڈ جو چیف آف ڈیفینس فورسز جو ہیں وہ پرنسپل ایڈوائزر, کیا پرنسپل سیکورٹی ایڈوائزر ہو سکتے ہیں, پرنسپل ڈیفینس ایڈوائزر, ہاں ڈیفینس ایڈوائزر ہو سکتے ہیں, اور پھر وردی میں ماضی میں وزیر دفاع ہونا, وہ ساری چیزیں. اس کا مطلب یہ کہ وردی میں وہ حکومت کا حصہ بن جانا اس انداز میں, آگے جا کے پھر وردی میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. یہ کنسپریسی تھیوری ہے, ایک شوشہ ہے. میں تو اس کو ٹھیک ہے نا, آج بھی یہی سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو یار وہ میری بھائی ہے دوبارہ پھر لمبا ہو جاتا ہے. وہ جو مشرف والا تھا وہ یہی تھا نا کہ وہ جو ماتا ہوا تھا مولانا ایم ایم نومبر 2003 والا, ٹھیک ہے, وہ وردی اتار دیں گے وہ, لیکن وہ آرٹیکل 63(1)D کو ایکٹیویٹ کیا گیا تھا کہ اگر قانون اجازت دیتا ہو تو 2 عہدے رکھ سکتا ہے. 43 کو ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا تھا. اس طریقے سے پھر جو ہو سکتا ہے قانون اجازت دے تو کوئی اور معاملہ بھی اس طرح کا ہو جائے. میں تو سمجھتا ہوں یہ پروڈیوسر صاحب یہ جو سعید چودھری صاحب نے بات کی ہے, اس کا ایک کلپ علیحدہ سے نکال کے آپ رکھ لیں تو سازشی نہیں سازشی مفروضے بعض اوقات کامیاب ہو بھی جاندے نے, ایویں ہو جاندے نے. ہون گے تو پھر انہوں نے دکھاں گے, جے نہ بھی ہوئے تد بھی بخا دیاں گے. میں تو کہا کہ اگر ہو گیا تو لکی ویکھ لین گے, جے کچھ ہور ہو گیا تو پھر وہ ویکھ لین گے. عملی طور پہ تو بھائی خالد, وی ہیو گون بیک ٹو دی ٹائمز آف ایسٹ انڈیا کمپنی. ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ یہاں کے رہنے والوں کو اپنے معاملات میں دخل ہی نہیں دیتی تھی. جب ہمارا آپس میں جھگڑا ہوتا تھا تو انصاف کرتے تھے. تو ہم نے تاریخ کا پہیہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن تاریخ کا پہیہ پیچھے کی طرف چلا کرتا نہیں, چونکہ تاریخ ارتقاء میں ہوتی ہے میرے خیال میں.
बातें इससे आगे जाएंगी। ये आप पार्लियामेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी खालिद साहब नहीं नहीं, मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी से तशबीह दे रहा हूँ। खालिद साहब, ये फ़ारूकी साहब ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये एक बहुत सादा सा मामला है, हम खामखा इसको इसके ऊपर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर वो जो कल हमें लग रहा था कि यार कि ये जो जितना शोर पड़ा हुआ था, ये उस शोर के अंदर एक बड़ी स्मूथ एक ट्रांजिशन हो गई पूरी की पूरी ना, एक हो गया। अच्छा, इस मामले के ना दो रुख हैं जी, दोनों पे बहस होनी चाहिए, दोनों पे बात होनी चाहिए। एक वो है जो इंडिया में ये ज़ेर बहस है चीज़ कि पाकिस्तान में ये क्या कमांड जो है, सेंट्रल कमांड या कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है, ये क्या है। वो तो एटॉमिक है ना, वो तो हमारा एटॉमिक की सिर्फ बात नहीं है, हाँ, बल्कि आपने रॉकेट फोर्स बनाई अपनी, हाँ, वो बर्री फौज के अंडर दी, आपकी एयर फोर्स, आपकी नेवी। इंडिया में इस पे बहस ये होती है, जो उनके दिफाई माहिरीन है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अपना कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है ज़्यादा क्विक और शार्प बना रहा है। मतलब अब कुछ चीज़ों को इस तरह से प्रोफेशनली इसको देखा जाए, हाँ, तो वो पाकिस्तान इसको इस तरह से कर रहा है। अच्छा, बहुत सी चीज़ों में इंडिया में ये बात हो रही है कि हमारे यहाँ डेफिशिएंसी है, हमारे यहाँ कोई एक फैसला किसी एक फोर्स ने अगर लेना है और उसने कोई उस पर प्रैक्टिकली काम करना है तो उसको वेट करना पड़ेगा किसी और ऑर्डर का। अच्छा, ये चीज़ें इस तरह से भी हैं। अब हम ज़्यादा डिटेल में ज़ाहिर हम ना तो दिफाई तजिया कार है, ना दिफाई माहिरीन है, ना हम उन सारे कवानीन को जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज का जो स्ट्रक्चर बना है, जो अस्करी ढांचा इस वक्त हमारे सामने आ रहा है, ये बहुत सी ऐसी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है जो माजी में नहीं थी। ठीक, पाकिस्तान की फ़ौज जो है, इसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, बढ़ा ली गई हैं या बढ़ती जा रही हैं, वो पाकिस्तान के खित्ते से, इस रीजन से बाहर की हैं। आप देखें ना चेंजेस जो आई हैं, कि कभी आपने सोचा था कि हम सोमालिया में भी जाके बात कर रहे होंगे, सूडान में भी, लीबिया में भी, और इंडियन ओशन में जाके बात कर रहे होंगे, बहरा अरब में बात कर रहे होंगे, कभी हमने सोचा था कि हमारी डिप्लॉयमेंट वहां पे होगी। जी जी। सो ये चीजें जो है ना, इनको मैं तो इस नुक्ता प्रोफेशनली इसको इस नुक्ता नजर फ्रेम में भी देखना चाहिए, पॉजिटिव माइंड से इस तरह से देख रहा हूँ कि कुछ चीजें हमारी समझ में नहीं आती, हम उन पे बहस कर रहे होते हैं सियासी नुक्ता नजर से। बिल्कुल ठीक है, ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, ये हो सकती है। लोग तो सियासी बातें करेंगे ना, हम तो अवाम है, अच्छा, लेकिन कुछ चीजें जो है प्रोफेशनली इस तरह से है कि इंडिया में इस पे बहुत ज्यादा जो उनके दिफाई माहिरीन है वो कहते हैं कि इंडिया में कुछ काम क्यों नहीं उस तरह हो रहे जैसे पाकिस्तान कर रहा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो बर्री फौज के कमांडर इन चीफ के जो इख्तियारात बढ़ाए गए हैं, अब देखें ना, आसिम मुनीर जो है वो बर्री फौज के सरबराह हैं, फील्ड मार्शल बने। अभी जो चौधरी साहब ने भी जो बात की, उन्होंने बताया कि उनके ये इख्तियारात हैं, वो वाकयातन उनके इख्तियारात जो हैं वो तीनों मुसल्लह अफवाज तक चले गए हैं जी। अब उसमें उनके पास हायर फायर रिटायर सारी उनके पास चली गई है, एक इख्तियार चला गया। अच्छा, इसमें बेसिकली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सेक्रेटरी दिफा का जो काम था वो भी निकल गया। वजीर दिफा को आपने पहले कह दिया कि उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं रही थी, तो वजीर दिफा भी अब एक वजारत रह जाएगी उस काम के लिए भी। लेकिन फौज ने अपना एक ढांचा तश्कील दे दिया है, ये फौज का इंटरनल बिल्कुल ठीक है, उसने एक ढांचा तश्कील दे दिया है। इस ढांचे में वो अब क्या करते हैं, एक कानून साजी हुई है, इस कानून के अंदर क्या क्या कवानीन निकलते हैं, सदर को उन्होंने क्या इख्तियार दिया है कि सदर जिस वक्त चाहे उस पे अब नई कानून साजी, इस तरह नहीं सदर का ऑर्डर आ जाएगा, इसका मतलब है सदारती हुक्मनामे के जरिए कोई तब्दीली की अगर जरूरत आती है तो वो उसमें आ जाएगी। ये बहुत सी चीजें वो है जिनसे हम वाकिफ ही नहीं है, ठीक बात, हम इनके बारे में जानते ही नहीं है, मैं तो कम से कम नहीं जानता। नहीं, ये ठीक बात, बाकी लोगों को अगर 200 हमें बस एक ही एंगल की समझ आ रही है, वो चूंकि दूसरी बात ये है कि हाँ जी, दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उसका पाकिस्तान की सियासत पर पूरा असर है। और जो चीज़ें आने वाले बरसों में मैं देख रहा हूँ वो ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है ये और बढ़ जाएगा। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो बढ़ेगा वो इसलिए कि पाकिस्तान की जो स्टेट है ये अपने जहां अपने पांव रख रही है, वहां पे कुछ नई जिम्मेदारियां आ रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो बोझ पाकिस्तान की स्टेट बर्दाश्त कर पाती है या नहीं कर पाती। हम ये फैसला दुरुस्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
ہماری اسٹیٹ کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے اپنی ورتھ کا کیا اندازہ لگایا ہے. کیا ایک کامیاب ریاست عسکری اعتبار سے کامیاب ریاست ہوتی ہے یا معاشی اعتبار سے کامیاب ریاست ہوتی ہے؟ جی بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے یہ. معاشی اور عسکری اعتبار سے اگر تو دونوں میں توازن قائم رکھ سکے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر معاشی طور پہ آپ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو آپ کو پھر بھی ایک توازن ایسے کو برقرار رکھنا ہے جس میں آج آپ نے اپنی اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں اسٹیک ہولڈر جو ہیں ان کی حالت کو بہتر بنانا. آج ایک بڑی دلچسپ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے نا جی جی وہ ایرانی اسپیکر ہے کالیباف جو ہے جی ان کی آئی ہے. انہوں نے دیکھیے اپنی حکومت کو کیا ایڈوائز کیا ہے. انہوں نے اپنی حکومت کو یہ ایڈوائز کیا ہے کہ معاشی طور پہ اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ کی حکومت نہیں رہے گی. وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں. تو پاکستان میں یہ جتنی قانون سازی ہوتی ہے جس طرح سے اسپیس کریٹ کی جاتی ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نئی اور قانون سازی بھی ہو جائے تو اس نے پارلیمنٹ کو کیا متاثر کرنا ہے. پارلیمنٹ تو پہلے ہی جہاں پہ ہے وہ ہمیں وہاں پر ہے. اگر آپ جنرل باجوہ کو دیکھ لیں جنرل کیانی کو دیکھ لیں یا کسی اور راحیل شریف کو دیکھ لیں ان کی موجودگی میں بھی ہماری پارلیمنٹ اتنی ہی سہمی ہوئی تھی جتنی آج ہے. تو آپ ڈیزگنیشن چینج کرتے رہے مطلب کوئی نئے عہدے بناتے رہے ان عہدوں کو نئے اختیارات دیتے رہے. ہاں کیا فوج کا انٹرنل جو سیٹ اپ ہے وہ ان ساری چیزوں کو اسی طرح سے ایکسیپٹ کر رہا ہے یہ ان کے سوچنے کی بات ہے ہمارے سوچنے کی بات ہے. ایک سوال میں کر لوں جی جی خالد بھائی یہ بتا دیجئے کہ یہ جو ہماری معیشت کی موجودہ حالت ہے یہ ان ذمہ داریوں اور ان اختیارات کے ساتھ کورسپونڈ کر رہی ہے جو ہم اسیوم کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے میں تو بالکل نہیں سمجھتا کہ ہم اس وقت جس معاشی حالت میں ہیں ہم اپنے ڈیفنس بجٹ کو جو اس وقت جو چل رہا ہے گزشتہ کئی سال سے چل رہا ہے ہم تو اس ڈیفنس بجٹ کو منجمد کرنے پر مجبور ہو گئے تھے. اب ہمارا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا اور جب یہ بڑھتا جائے گا تو صرف اسٹیٹ کے سوچنے کی بات اور ذمہ داران کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے ڈیفنس بجٹ کے لیے جو آپ کو وسائل چاہیے کیا آپ نے یہ صوبے بھی اسی وجہ سے نہیں ہم کرے 18ویں ترمیم کی ریورسل اور پھر جو اس دفعہ بھی ہوا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات ہم نے تھوڑا سا شیئر کم کیا صوبوں سے لیے پیسے. اب ہم صوبوں کی جب بات کرتے ہیں نا میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ قصور صوبوں کے وسائل کا نہیں بنیادی طور پہ صوبائی حکومتوں کا ہے. معاملہ یہ تھا کہ جو NFC ایوارڈ نے پیسے دیے صوبوں کو اس پہ کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک اچھا صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق بھی مضبوط ہوگا. انڈیا میں تھوڑا سا الٹ سسٹم ہے ویسے وہاں وفاق کا حصہ شاید زیادہ ہے صوبوں کی نسبت. وہاں جو محاصل کی تقسیم ہوتی ہے انڈیا میں شاید ذرا مختلف ہے. لیکن پاکستان میں بنیادی طور پہ جو ہمارے وزرائے اعلیٰ ہیں وہ تمام وسائل پر قابض ہو گئے. آپ ایک دیکھیے نا کہ ہم نے شاید پہلے یہ بات کی ہے کہ اگر لاہور کا ایک شہری جو ہے اس پر ایک سال میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں اگر 11,500 روپے مجھے جو ایک رپورٹ یاد ہے وہ 11,500 وہ ایک دوست ہے وہ رپورٹ مانگ رہے ہیں آپ والی نا ایک ہمارے دیکھنے والے کہ اگر وہ خرچ ہوتے ہیں تو یہ لیا میں راجن پور میں جو دوسرے جو علاقے وہاں پر کتنے ہوتے ہیں وہاں پہ کیوں نہیں اتنے خرچ ہو رہے ہیں. جو وزرائے اعلیٰ کے ثوابدیدی اختیارات ہیں نا کہ آپ نے کوئی بھی کام لاہور میں کرنا ہے تو اتنے بلین سے شروع کر دیں بھی آپ نے گجرانوالہ میں کرنا ہے تو اتنے بلین سے شروع کر دیں. آپ یہ وسائل کی تقسیم بیسیکلی جو صوبائی ایوارڈ آنا تھا صوبائی کمیشن جو بنا تھا فنانس کمیشن جو بنا تھا کیونکہ وہ نہیں بنا تو اس لیے جو بھی اس کی کوئی شکل ان فیوچر نکلتی ہے بلدیاتی الیکشن کے تھرو نکلتی ہے لوکل گورنمنٹ جیسے ابھی حکومت یہ سوچ بھی رہی ہے یا پھر ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہیں وہ بنتے ہیں تو جس طریقے سے بھی ہو یہ وسائل وہاں جانے چاہیے. صوبوں کے وسائل پہ صوبوں کو جو حصہ ملتا ہے اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جو وزرائے اعلیٰ جس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں جتنا وہ انہوں نے غصب کیا ہوا ہے سارا کچھ وہ غلط ایک طریقہ کا. سر صوبوں کی بحث ٹھنڈی عارضی طور پر پڑی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ معاملات کہیں پر طے پا گئے ہیں؟ وہ دیکھیں نا پنجاب والے بہرحال ایک ہی صوبے میں نہیں تھے لوکل گورنمنٹ والے. ایک اطلاع یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ پرویز مشرف صاحب والی کے اوپر کہیں نہ کہیں اتفاق رائے پیدا ہو گیا ہے اسی وجہ سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بدل رہی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں نہیں بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کچھ اتفاق ہو گیا. جیسے
पंजाब गवर्नमेंट फ़ौरन जल्दी जल्दी इलेक्शन जो है ना दिसंबर जनवरी में कराना चाह रही है, ताकि ये जो सूबों का या इंतज़ामी यूनिट्स का मामला है थोड़ा सा बैक बर्नर पे चला जाए। अब मैं ज़रा उस पर भी थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है, हम लड़ तो जमहूरियत के लिए रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, अगरचे जद्दोजहद वाले काम हो गए, एक ख़ास साथी की तरह हिलाई है अपने। अच्छा तो उतनी कीमती है। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, हम एक्चुअली तो रिवर्स गियर की तरफ जा रहे हैं ना, यानी अगर जो बरतानवी जमहूरियत है उसका आगाज़ मजाज साहब को पता है कि कोई 1712 के करीब, यानी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जो था, किस तरह से एडवाइज़र था, हाँ कि किस तरह से वो किंग बीमार हुआ, 1688। हाँ किंग बीमार हुआ, फिर वो ओहदा थोड़ी अरसे के लिए उसको दिया गया, फिर जब वो वापस सेहतियाब होके आया तो उसको ज़रूरत महसूस हुई, उसने कहा नहीं ये तो साथ ही रहना चाहिए, प्रिंसिपल एडवाइज़र वाले बात साथ ही रहना चाहिए। अच्छा, फिर आके तकरीबन मुकम्मल जो कलीदी किस्म के इख्तियारात हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो 1905 के करीब, लेट 19th सेंचुरी का बनता है। हाँ तकरीबन 1905 की एक डेट देते हैं कि उसमें वो आखिरी जो कोई इख्तियार था वो भी उनको मिल गया, यानी कि वो क्रिएट हुआ और फिर वो आगे अब जमहूरी ग्रेजुअली चलता रहा। तो हम उनका एक रिवर्स में जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल उलट, हाँ ठीक है। हालांकि दुनिया ये प्रूव कर रही है कि जमहूरी जो मुल्क हैं उनमें ज़्यादा तरक्की हुई है अवामी सतह पे, और ठीक है कुछ लोग चाइना की मिसालें देंगे या अरब ममालिक की देंगे कि जी वहाँ वो, लेकिन उसकी मिसाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। 30 बड़ी मईशतों में से सिर्फ 3 हैं जो गैर जमहूरी हैं, हाँ। बाकी 27 जमहूरी हैं। ज़्यादा जमहूरी मतलब अथॉरिटेरियन या टोटलिटेरियन, हाँ वो बोलो। अथॉरिटेरियन। तो दूसरा जो मईशत की बात हो रही थी अभी कि मईशत जो है वो कहाँ पे खड़ी है, तो ईरान जो कि फतह का ऐलान कर चुका है, लेकिन आज ही CNN ने एक उनके किसी फ़ोटो जर्नलिस्ट से इंटरव्यू किया है, उसने ये वर्ड यूज़ किए हैं कि इस वक्त जो जंग है वो ईरान के अंदर है और वो इकॉनमी की जंग है, यानी कि हम मर गए। सही, ठीक है, तो इस पे इकोनॉमी के तो इधर भी दगर को ही लाता, दुनिया को उस पे फोकस करना। उन्हें परवाह इसलिए नहीं है कि वो कितने भी लोग मर जाएं या लोगों पे जो भी हो, वो जवाबदेह नहीं है। हमारे मुल्क में कोई जवाबदेह है? आप तो हैं, इफ्तिखार साहब होते हैं। नहीं, आपके ख्याल में कोई जवाबदेह है वो इफ्तिखार साहब वाले प्रोग्राम के अलावा कोई? तो आपका मसला जो, अरे भाई मैं एक अर्ज़ कर दूं, तो वो मुझे इत्तेफाक से याद आ गया, तो बहुत अहम बात मैं अर्ज़ कर दूं। हमारे एक मोहतरम सुनने वाले हैं पाकिस्तान में सफ़े अव्वल के शायर अहमद मुश्ताक, वो 83 से पाकिस्तान में है नहीं, तो हमारी बैठक सुनते हैं। अच्छा, तो पिछली दफ़े मैंने एक शेर पढ़ा, तो उस पर किसी दोस्त के ज़रिए मुझे पैगाम आया कि ये फजाहत ने क्या किया है, 2 मुख्तलिफ शायरों के 2 मिसरे मिला दिए। तो मैंने कहा कि भाई अहमद मुश्ताक को ज़ाहिर मालूम नहीं हो सकता था, मैं मुलाजमत करता था फैमिली प्लानिंग में, और मेरा काम था माने हमल अशिया की एलोकेशन करना। तो बस जब कर रहा होता था तो साथ साथ में ये शेर तंजिया पढ़ा करता था, लरसता है मेरा दिल जहमत मेरे दरख्शां पर कि ये टूटा हुआ तारा मैं कामिला बन जाए। पहला मिसरा गालिब का है, दूसरा इकबाल का है। तो वो जानबूझ के कर रहा था, वो तंजिया कर रहा था, वो इत्तेफाक से मैं, चूँकि मुझे याद था उसी तरह से तो मैंने कर दिया, लेकिन वो मैंने कहा कि आपने क्या दिया, पहला गालिब का, दूसरा मगलूब का है। गालिब का, दूसरा इकबाल का है। तो सर अभी आपकी बात ਨੂਰਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ आपने जो लुकमा दिया था कि एक कल हमारे इत्तफाकन बात कर रहे थे कि यार की बात ये है कि अपने फैसल बड़ाई साहब कि जो पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनली अलाइनमेंट्स कर रहा है, ये मक्का पैक्ट जो होगा है, इसके बाद ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का फ्रीक उठे जो किसी के कहने के ऊपर, जिसने पहले सी पैक का जो भी किया था और वो उनकी रिजर्वेशंस हैं इस तरह के, यानी मामला कि आपकी जो लोकल पॉलिटिक्स है वो कहीं इन मायदों का बेड़ा गर्क ना कर दे। तो वो कह रहे थे कि तसल्ली रखें, ये काम इस तरह से नहीं होना। तो सूबों वाला मामला भी उसी से जुड़ा हुआ है
کہ صوبوں سعید چوہدری صاحب کا ایک خیال تھا پچھلے دنوں کہ پیسے بہت آنے ہیں، وہ صوبوں کے پاس چلے جانے ہیں، وفاق پھر وحدہ رہے گا، ڈیفنس جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کس طرح سے ان کو میٹ کرنا ہے، پھر مطلب ایک یہ، پھر دوسرا یہ کہ جو آپ کی پالیٹکس اور یہ پھر جو قانون سازی ہوئی ہے، یہ دونوں تینوں چیزیں ملا کے بات کوئی ایک ہی بنتی نظر آ رہی ہے. تو ان حالات میں اکانومی یعنی بڑھنے کا امکان لگتا ہے یا پھر ہمارا ہی کچھ وسائل کم ہونے کا امکان لگ رہا ہے؟ اچھا، اس میں جو ابھی شاعری سے بات کر رہے کے حوالے سے بات کر رہے تھے وجہ صاحب، تو ذوق کا جو شعر ہے نا کہ وہ رندے خراب حال کو عمران شفقت نہ چھیڑ تو، ٹھیک ہے. تو ہم جو سی ڈی ایف کے حوالے سے بات کریں اس میں ایک اور پہلو بھی میرے خیال میں اس کا بنتا ہے کہ ایک آفس تھا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی. ہاں، تو بظاہر تو وہ تمام فورسز کا سربراہ تھا، ہاں، اور اس کی کمان ہونی چاہیے تھی، اس کی کمان میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہمیں مکتب صاحب کا آئیڈیا تھا بولا. اچھا، لیکن ہمارے یہاں پریکٹیکلی وہ نظر نہیں آتا. وہ ضیاء الحق صاحب نے پھر آگے چینج کر دیا. میں اسی طرف وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ جب وہ آفس موجود تھا تو اس کی جو جے ڈیز اور جو اس کا افیکٹونیس ہونی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں تھی، شاید نظر آتا تھا. تو جب اس کو ریپلیس کیا گیا، ایک نیا ادارہ بنایا گیا، ایک نیا ڈیزگنیشن بنایا گیا ہے، تو پھر وہ ضروری تھا کہ اگر اس کو اسی طرح سے افیکٹو بنانے کے لیے ان پرنسپل جو اس کے ان اسپرٹ اس کو بنانے کے لیے پرابلی انہیں یہ ریکوائرمنٹ تھی اس قسم کی قانون سازی کی، اس میں کر دی گئی ہے. اور جو قانون سازی کا طریقہ کار ہے وہ تو چونکہ ہمارا ٹریڈیشنلی یہی طریقہ ہے پارلیمنٹ کا. ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ سہمی ہوئی تھی، اصل میں تو چند لوگ ہیں نا جو حکمران ہیں. اگر وزیر اعظم صاحب کہیں کہ پارلیمنٹ میں بحث ہونی ہے کسی بھی اس پر، ہمارے ہاں تو ہوتا ہی ہے کہ 25-30 قوانین ایک دم سے آتے ہیں اور 80-90% جو ممبرز ہیں شاید انہیں دیکھتے بھی نہیں ہوں گے. سائن کرنے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں، اور ہاتھ بھی جتنے اٹھانے ہوتے ہیں جو اسپیکر صاحب نے یا جو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یس تو بس یس ہو گیا. مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے. اگر میں بات پوری کر لوں تو پھر اس میں کر لیں گے. سر وہ نہ صرف ہاتھ کھڑا کرتے ہیں بلکہ چہرہ بھی دکھاتے ہیں، میں بھی ہوں. اب حمزہ شہباز صاحب کبھی گئے ہی نہیں. ہاں، بھائی صاحب پہنچے ہوئے تھے، ہاتھ کھڑا کر کے چہرہ بھی دکھایا اور وہاں انہوں نے وہ گہما گہمی بھی کچھ دکھائی کہ جناب میں ہوں یہاں. میں یہ عرض کر دوں کہ صرف چہرہ دکھانے کی بات نہیں ہے. جب قمر باجوہ صاحب کی توسیع کا معاملہ قومی اسمبلی میں تھا تو ایک معزز خاتون رکن نے کچھ ایسے اشارے بھی کیے تھے جو میں تو کیا نور اللہ بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا صرف چہرہ دکھانے کی بات نہیں ہے، یہاں بہت کچھ ہوتا رہا ہے. یار یہ میں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا. جو انہوں نے بات کی، میں تو کیا نور اللہ صاحب بھی نہیں کر سکتے. کیا سہولت اور آپ نے جو ہے وہ یار اگر اس ملک میں صحافی اپنے کالم میں اپنے ہی آپ کو بہترین اور مقبول ترین لکھ سکتا ہے اور 10-20 دفعہ لکھ سکتا ہے تو میں یہ بھی نہیں کر سکتا. آپ نے بہت اچھا کیا. آپ کا اپنا جو دل کر رہا ہوتا ہے وہ کسی پر بھی ڈالا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے. ہمارا چونکہ وہ پولیٹیکل کلچر نہیں ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں، ہم سیاسی جماعت کو بطور سیاسی جماعت لے کر چلنے کے بجائے اس کو فیملی انٹرپرائز سمجھتے ہیں. اس لیے ہم اپنے اراکین کو، اپنے ممبرز کو یہ لبرٹی نہیں دیتے، یہ اپرچونٹی نہیں دیتے کہ وہ پارلیمنٹ میں، اسمبلی کے فلور پر، سینٹ میں کھڑے ہو کر بات کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس رائے کی بنیاد پر یا اس ڈبیٹ کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہو سکے. فیصلہ تو پہلے سے ہوا ہوتا ہے کہ یہ 25 قوانین یا 50 قوانین آج پاس کرنے ہیں تو اس میں ہم کر دیتے ہیں. تو یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے مسائل ہیں اور فی الحال اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. جو اکانومی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، جو ہمارا نیا سینیریو بن رہا ہے اور ہم مختلف ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدوں میں جا رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے وہ دفاعی معاہدہ کوئی زبانی چیز تو نہیں ہے. اس میں ہماری جہاں پر فورسز ہوں گی وہاں پہ ہمارے ویپنز اور دیگر چیزیں بھی، اس میں ٹیکنالوجی کا بھی استعمال ہوگا. تو وہ ایک بڑا موقع ہے ریونیو کے حوالے سے، فنڈنگ کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، جو ہمارے بجٹ میں ہمیں سپورٹ کر سکتا ہے. موجودہ صورتحال میں مسائل ہیں اور میرا نہیں خیال کہ وہ NFC اور ایوارڈز یہ مسائل ہیں، کیونکہ پہلے ہی گزشتہ سال اور اس سال جو ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ابھی تو اگست چل رہا ہے، تقریباً 40 دن گزرے ہیں،
اس نئے مالی سال کو سٹارٹ ہوئے 50 دن ہو گئے چلے، تو وہ سینکڑوں ارب روپے صوبوں سے وفاق کو جا چکے ہیں نئے مالی سال میں بھی، اور پچھلے سال کے تو اناؤنس ہو چکے ہوئے ہیں، وہ 600 ارب 900 ارب جو جس طرح سے ہونا تھا. تو یہ جو فنڈز کا ارینجمنٹ ہے وہ تو آلریڈی ہو رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ صوبوں کی جو تقسیم ہونی ہے وہ یا صوبے نئے بننے ہیں اس کے محرکات شاید کچھ اور ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں صرف فنڈز کا نہیں، اگر فنڈز کا ہوتا تو فنڈز تو ہم اس طرح سے بہت اچھے طریقے سے آلریڈی مینیج کر رہے ہیں. اور وفاقی حکومت کے جو معاملات ہیں کہ صرف لیوی کی مد میں پیٹرول کی 100 ارب سے زیادہ وہ اپنے ٹارگیٹ سے زیادہ انہوں نے وصول کر لیا ہے. اور لیکن وہ چونکہ وہ تیل پر اس لیے وہ لگا رہے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ عوام کا ہی تیل نکالیں گے تو روشنی ہوگی ان چراغوں میں، وہ اس تیل کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں. 100 ارب کو 600 اور 900 روپے سے ایکویٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں ایکویٹ کر رہا، میں تو ایڈیشن کرتے جا رہا ہوں، میں تو صرف اس کو ایڈ اپ کر رہا ہوں. ہدف سے زیادہ جو ہدف سے زیادہ جو لیا میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور دوسری طرف آسٹیرٹی، چھوٹی چھوٹی جابس ختم کر دیں، لائٹ بند کر دیں، دکان بند کر دیں. اور پچھلے 5 سال میں 68 بلین روپیز کی گاڑیاں خریدی گئی ہیں صرف وفاقی حکومت نے. ابھی میں اس میں کسی صوبائی حکومتوں کا ذکر نہیں کر رہا. یہ رضوان بھائی صاحب نے بھی آج ٹویٹ کیا، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. تو وہ حکومت جو ایک طرف ہمیں سناتی ہے کہ مسائل ہیں، قربانی دینی ہے، وزیر اعظم صاحب کپڑے بیچنے کی باتیں کرتے ہیں، وہ وفاقی حکومت. اور 5 سال کی جب میں بات کر رہا ہوں تو تقریباً یہ پورا دور ہمارے شہباز شریف صاحب کا ہی بن گیا نا، 4.5 سال یہ ہے. اس 5 سال میں 68 بلین روپیز کی گاڑیاں خریدی گئی ہیں وفاقی حکومت نے. تو کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ ان کی کوئی عوام سے کوئی ہمدردی، کوئی تعلق، کوئی ریلیشن شپ ہے جو اسٹیٹ کا، حکومت کا عوام کے ساتھ ہونا چاہیے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ پہلے گندم کا جو ہو گیا ڈرامہ کہ 1 ملین ٹن گندم اس میں درآمد کی جا رہی ہے، اور اب چینی برآمد کرنے کی بھی اجازت دے دی گیا. ہر سال یہ ڈرامہ ہوتا ہے، ہر سال یہ ڈرامہ ہوتا ہے کہ پہلے برآمد کی جاتی ہے اور پھر درآمد کی جاتی ہے، کیونکہ حکمرانوں کے اپنی اور ان کے قریبی دوستوں کا یہ بزنس ہے، اور عوام جائے بھاڑ میں. یہ جو فہرست ہے جس کا ذکر جب بھائی نور اللہ کر رہے تھے تو میں غور سے سن رہا تھا. انہوں نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت. میں ایک تیسرا لفظ بھی سننا چاہ رہا تھا، میرے کان جو ہے ترس گئے وہ اس کے مجھے پتہ نہیں کیوں میں محافظ نہیں، مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ جو فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے، اور براہ راست فوج کی بات کرتے ہیں، فوج کے جو اخراجات ہوتے ہیں اگر ان کو مانیٹر کبھی کرنا ہے، اگر ان سے کبھی جواب لینا ہے تو وہ وفاقی حکومت نے ہی لینا ہے. لیکن چونکہ ہمارے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ حکومت تو بیچاری بے بس ہوتی ہے، لنگڑی لولی ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، گرفتار ہے، اور سوئی ہوئی ہے، پیرالائزڈ ہے، تو پھر اگر اتنا کچھ ہے تو پھر وہ ٹھیک کہہ رہا ہے نا کہ کولیپس ہو گیا ہوا ہے. تو اگر کولیپس نہیں ہے تو پھر وہ جواب لے لیں، پھر نور اللہ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو اس کو، فوج کو حکومت کا حصہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اس کے لیے جواب دے. جو کولیپس ہوا ہے اسی کے ملبے سے خود برآمد ہوا ہے. ہاں، لیکن یہ ساری باتوں کی ذمہ داری حکومت سٹیپ لے اور اس وزیر کو فارغ کر دے. حکومت نے ایک اچھا کام بھی کیا. جب آپ کی بات مکمل ہوگی تو جتنے وزیر بولتے ہیں، وہ خواجہ صاحب جو بولتے ہیں، جو کچھ باتیں کرتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کیسے وہ چل جاتا ہے. محسن نقوی صاحب بات کرتے ہیں، ایک وہ کراچی والے وزیر ہیں، وہ کل ان کی وہ چل رہی تھی تقریر کہ ہتھیار اٹھانے چاہیے. نہیں پرانی. اچھا چلیں اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں اگر پرانی ہے تو. مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومتی عہدیدار بات کرتا ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہے. اگر وہ اس پہ سٹیپ لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لے سکتے تو پھر ان کے ساتھ جو چل رہا ہے ایسے ہی چلتا ہے. اچھا، میں ایک اچھی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ گوگل نے پاکستان میں دفتر کھول لیا اپنا. گورنمنٹ کی ایفرٹ ہے اس میں بڑی. اچھا، ہمیں ویسی صحافیوں کو نا ایک عادت ہوتی ہے کہ کوئی بڑی گندی سی بات کرنے کی، بری سی بات کرنے کی. میں کروں؟ جی. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. بلکہ اس کے کافی پہ تو کچھ اور بھی آتا تھا، وہ میں نے صحیح صاحب کی وجہ سے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. مجھے ایک بات جو آپ نے ابھی اے آئی کے حوالے سے یا اپنا انفارمیشن ٹیکنالوجی IT کے حوالے سے کرنی ہے، آپ کو ایک بات بتاؤں سر. ہمارے ملک میں ابھی تک 10 سال 20 سال پرانا ایک بیانیہ جو ہے وہ مسلسل دہرایا جا رہا ہے.
اور اب بھی ہم جو مکہ گارڈ ہوا نا اس میں بھی بات یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی افرادی قوت مستقبل کا سب سے بڑا بوجھ افرادی قوت ہے. یس مستقبل کا سب سے بڑا بوجھ افرادی قوت ہے. یہ نان سکلڈ آپ اندازہ یہ کریں. اور جو ہمارے سکلڈ ہیں اس کا بھی ہمیں علم ہے. نہیں بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں ہونا چاہیے. دیکھیے شاہ صاحب بتاؤ جو اے آئی ہے وہ اے آئی ایکسپرٹس کو فارغ کر رہی ہے جی, اور ہم اپنی اس اسکل میں آئی ٹی میں ہم کتنا پیچھے ہیں, اور ہم بڑا پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس 7 کروڑ نوجوان ہیں. ہم بتاتے ہیں 6 سال سے لے کے 29 سال کی ایج کے ہمارے پاس 16 کروڑ لوگ ہیں. جی جی, یہ 16 کروڑ لوگ آپ یہ ذہن میں رکھیں. 10 سال pہلے اسکینڈینیوین کنٹریز میں اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ ویکلی ورکنگ ڈیز کتنے ہونے چاہیے. ان ورکنگ ڈیز کو وہ کم کر کے اور پھر ورکنگ آورز کو کم کر کے پھر وہ کہہ رہے تھے کہ پھر بھی ہمارے پاس اتنے لوگ فارغ رہ جائیں گے. ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پاکستان میں, انڈیا میں, ان جیسے کنٹریز میں ایسی بالکل کوئی سوچ نہیں. اسپیشلی پاکستان میں جہاں پہ غریبوں کی تعداد جو ہے, غربت کے نیچے جانے والوں کی تعداد وہ 39% وہ ہے جو سرکاری طور پہ. اس سے زیادہ کتنی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. انڈیا نے پچھلے 5 سال میں پاورٹی سے کتنے لوگوں کو اوپر لے کے آیا ہے, چائنا کتنے لوگوں کو لے کے گیا, اور ان کی پلاننگ کیا ہے. ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے. ہماری آئی ٹی میں جتنی آئی ٹی پاکستان میں انٹروڈیوس ہوگی اتنی پاکستان میں بے روزگاری بڑھے گی. میں جو نقطہ میں بیان کرنے لگا تھا گوگل والا, آپ کر رہے ہیں. آپ نے کہا تھا نا کہ ساری عادت ہے بچے وہ کرنی فروخی صاحب بڑے صاحب نہیں وہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. بات بالکل ٹھیک بات ہے. جو گوگل کا یا اگر آفس بنتے ہیں نا, پھر جو انٹرنیشنل لاز ہیں یا پھر ان کی جو پالیسی ہے, جس ملک میں وہ اپنا آفس کھولتے ہیں نا, اب تو ہمیں کہیں اور سے کنٹرول کیا تھا. جس ملک میں آپ اس ملک کی جو پالیسی ہے, دیٹس the point, ٹھیک ہے نا, جس ملک کی پالیسی ہے اس کو پھر وہ فالو کرنا پڑتا ہے ان کو. یس, یہ جو گوگل سے متعلقہ جتنے بھی فورم ہے وہاں پھر جو اینڈرائڈ جو پاکستان کی پالیسی ہے نا, حکومت پاکستان جو بھی بنائے گی, حکومت پاکستان کے پیچھے اسٹیٹ کے پیچھے کون کون ہے, جو بھی پالیسی جیسے بھی بنتی ہے وہ ساری فائر وال یہ وہ شاید لگانے کی پھر اس طرح. سر میں میری بات آپ نے اچک لی. بات یہ ہے کہ اویس سلیم صاحب ہمارے دوست ہیں, یہاں سے آئے تھے, وہ امریکہ میں ہوتے ہیں, پڑھاتے ہیں, پروفیسر ہیں. انہوں نے وہاں پر پہنچ کے امریکہ میں جو پہلا ٹویٹ کیا وہ یہ تھا کہ میں اس سرزمین پہ آ گیا ہوں جہاں پر 5G واقعی چلتا ہے. تو پاکستان میں 5G ویسے تو لوگ جی اتنے ہمارے ہیں, یہ جتنے بھی ہیں جو ابھی آپ بات کر رہے تھے, ان کے پاس یہ آئی ٹی کا کام کرنے کے لیے, اے آئی کا کام کرنے کے لیے جو 5G کنیکشن جو ہے اسپیڈ نہیں ہے. یہاں لو جی اور آؤ جی وہ ہے. اور یہ جو حکومت نے بڑے جتن کر کے جو اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, اس وجہ سے گوگل یہاں پہ آیا ہے, اور گوگل کو یہاں پر لایا صرف اس کام کے لیے گیا کہ یہ جو نیریٹو بنتے ہیں ہمارے ان کو کنٹرول کیا جا سکے. اس سے زیادہ مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے. اس میں باقی ہوں گی وہ باقی بائی پروڈکٹ ہوگی, باقی سرزد ہوں گی چیزیں. اور ہم نے ایک بڑی اچیومنٹ کی جی, وہ اچیومنٹ ہم نے امریکہ سے یہ ہم نے لی کہ جناب ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو پاکستان میں جو فٹ بال بنتا ہے ہینڈ میڈ ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں ذرا, دنیا کہاں گئی نئی ٹیکنالوجی میں, ہم کہاں گئے ہینڈ میڈ چیزوں پہ, کھڈی کی چیزوں پہ, اور ان معاملات پہ جہاں پہ دنیا چھوڑ چکی ہے. نہیں, جو مشینوں پہ ہینڈ میڈ کے برابر اس کے معیار کا بانی نہیں پتا یار. ہاں یہ بھی ایک ہے, وہ کرکٹ کا جو بھی گیند ہے وہ ایک روایت ہے نا. اچھا نہیں, اس میں ایک چیز یہ تو ہو گیا ہینڈ میڈ کے حوالے سے, اس میں تو ابھی ایک پازیٹیو چیز بھی ہے. دوسرا ہم بڑا وہ سیلیبریٹ دنیا کے آج بھی جو مہنگے ترین جوتے وہ ہینڈ میڈ ہے. ہاں لیکن جو ہم جس کو اچھا وہ بہت چھوٹی سی مارکیٹ, بہت چھوٹی سی مارکیٹ ہے. جب بھی جوتوں کی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے پاکستانی عوام کا ذکر ہو رہا ہے. وہ بہت چھوٹی سی مارکیٹ ہوتی ہے, لیکن ایک چیز جو ہمارے ہاں وہ ڈیٹا سینٹر آئے ہیں, کچھ بنے ہیں, اس پہ بڑا سیلیبریٹ کیا گیا. اچھا ظاہر ہے ایک نئی چیز ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں کرنا بھی چاہیے, لیکن اس کے جو سائڈ افیکٹس اور جو اس کے نقصانات ہیں, وہ جو پانی کا جتنا زیادہ استعمال اور ماحولیات کی حوالے سے جو نقصان ہے
شاید اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا. امریکہ دے وچ بھی تے ہے نا امریکہ. ہاں تو اسی لیے وہ دنیا سے باہر لگا رہے ہیں نا اپنے ملک سے. وہ انہوں نے وہاں جا کے نہیں کچھ ہم نے اپنے بھی لگوائے ہیں نا, اپنے بھی لگا رہے ہیں نا. انہوں نے وہ شفٹ کر کے وہ جہاں وہ کیا کہتے ہیں گلیشیئرز ہیں وہاں جا کے لگا رہے ہیں. ہم شہروں میں لگا رہے ہیں. اور دوسرا اگر میں آپ کی ایک میٹنگ کا تھوڑا سا سنا دوں, ایک بڑے اعلیٰ افسر سے آپ کی میٹنگ ہوئی. کریں ان کی خبر رسانی. میں وہ میٹنگ میری یہی پتہ ہے نا. اچھا نہیں, میں ان کے ساتھ ہے, یہ مجھے بھی لے گئے تھے ساتھ, ان کی مہربانی. تو آپ ہمیشہ ایسے مواقع پہ ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اچھا, اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ ویسے تو گپ شپ کے لیے تھی, لیکن انہوں نے نا 2-3 انہیں کام کہہ دیے. اور کام کیا تھے کہ سڑکوں پہ نا فٹ پاتھ نہیں ہے فلاں جگہ پہ, وہ ہونی چاہیے. بچوں کے سلیبس میں جو ہے نا وہ سیوک سینس کے حوالے سے, جو کیریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں, وہ ہونی چاہیے. ہاں تجاویز, میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ وہ کام کیا تھے. وہ حضور میں یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں نا کہ وہ اپنا کوئی کام نہیں تھا, جو تجاویز تھیں. اور یہ جو ٹریفک کے مسائل ہیں کہ سڑک پر درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں اور ٹریفک رکی ہوئی ہے, اس سے بجائے ٹریفک سموتھ ہونے کے حادثات کا خطرہ ہے, اور وہ صرف چلان جو ان کے ٹارگٹس بنے ہوئے ہیں. اور ان صاحب نے بڑے ہی اچھے طریقے سے اس کو رسپونڈ کیا, اور جہاں پر ہو سکتا تھا ممکن, انہوں نے 1-2 چیزوں پہ ایک آپ سمجھے کہ ایکشن لینے والی بات بھی ہوئی. اس میں انفارچونیٹ ساتھ کیا ہے کہ کیا ہمارے عوامی نمائندے ایسے ہیں جن تک اس طرح کی بات پہنچائی جا سکتی ہے اور وہ اس پر ایکشن بھی لیتے ہوں, جبکہ یہ ان کا بیسک ان کے کام ہے یہ کرنے کے. میں آپ سے عرض کروں, ٹھیک ہے, ان کے اپنے کام ہے کرنے کے, لیکن مجھے ایک سے زیادہ وفاقی اور صوبائی وزراء سے ملاقات کا کبھی کبھار موقع مل جاتا ہے. بھی میں ان میں سے بیشتر کی اپنے شعبے کے بارے میں معلومات سے اس قدر متاثر ہوا ہے. میں ان سے درخواست کی کہ سرکار یہ معلومات باقی لوگوں تک بھی یا ہم تک بھی جو ہے. تو انہوں نے بلا لینا سی نا تھے, لغاری صاحب تھے. اچھا, پانی کے موضوع پہ بات کر رہے تھے, پانی ان کا خاص موضوع, تو بلا لیتے ہیں ان کو کسی دن, سارا کچھ کریں گے. تو میرا خیال اجازت میں ہے سر ان سے, تو انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.